ابھی کوئی نہیں کر رہا یہاں ابھی پہ. تو لاہوریوں نے بھی کی ہے، پھر تو لاہوریوں نے بھی سہیب صاحب وہ غلط کی ہے نا، لاہوری بھی کرتے رہے ہیں، وہ ہمیں بھی پتا. غلط ہے وہ، غلط ہے. سہیب صاحب آپ غلط کر رہے ہیں. اچھا بالکل آپ غلط کر رہے ہیں. جب ان کو ہم ایک دفعہ ہماری بات ہوئی ہے آپس میں بھی کہ اگر کوئی اس طرح سے دیکھیں محاوراتی طور پہ اگر وہ بولتے ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پورائٹلی ریمائنڈ کرواتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. افضل بھائی پوائنٹ پہ آئے، اور وہ سن بھی پورا رکھیں. یا تو ہماری بات یا تو ہماری بات کو نہ سن رہے ہوں تو پھر تو ہم کہیں کہ بھائی جان بوجھ کے وہ کر رہے ہیں. ہماری بات کو سن کے اکاموڈیٹ بھی وہ کر رہے ہیں. ایسے نہ کریں، اتنے لوگ ان کے ہو کے گئے ہیں. چلائیں ٹھیک. پلیز جی کمالات بھائی، جی کمالات صاحب پلیز مکمل دوبارہ دہرا دیں. جی سب سے پہلے میں ٹائمر ٹھہر جائے، میں ٹائمر آن کر لوں یار. ایک ہولڈ کریں میں ٹائمر لگا لوں پہلے. ہاں جی جی اوکے آپ کنٹینیو کریں. بیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب بڑے ادب کے ساتھ جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ جو پیر آسکانی صاحب نے 3 تراجم فرمائے میں ان سے تو سہمت ہوں، اور میں تو پیر صاحب کو اختلاف کثیر ہونے کے باوجود بعض باتوں میں اس چیز پہ میں مانتا ہوں برملا کہ پیر صاحب جو ہیں وہ عالم ہیں. میں نے تو محترم کاظمی صاحب نے جو اسلمنا کا ترجمہ اقرار کیا تھا نا، اس پہ میں نے جو ہے بڑے ادب کے ساتھ بغیر ان پر جو ہے کوئی الزام لگائے پوچھا تھا کہ جی اس کا بتا دیں کہ وہ اقرار کرنا اسلمنا کا ترجمہ آپ نے کہاں سے لیا. انہوں نے فرمایا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کا دیکھ لیں. تو میں نے جب حوالہ مانگا تو پہلے تو میرے پہ تصحیح کی گئی کہ دیکھو جی اپنے بزرگوں کے ان کو ترجمے کا بھی نہیں پتہ. میں ان کو بتا دوں کاظمی صاحب کہ میں نے ترجمہ تو طاہر اللہ کے فضل سے پورا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہیں یہاں پہ اپنی علمی قابلیت تو بتانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اچھا جب انہوں نے ہمیں عذر پیش کیا کہ دیکھیں میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں آپ کو حوالہ نہیں دے سکتا، اگر کہ مدعی کے ذمہ حوالہ ہوتا ہے، تو میں نے احترام کیا ان کی مجبوری کا اور میں نے الاسلام کھولا. اس کے بعد میں نے کیمرہ کھولا اور اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ترجمہ کھولا. تو وہ سب نے دیکھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ نے وہاں پہ اسلمنا کا ترجمہ اقرار کرنا نہیں کیا. پھر بات ہوئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کہ انہوں نے یہ کیا ہے. وہی بات ہے افضال بھائی، پھر وہی بات ہے، پھر یہی وہی لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھیں انٹر ما طهليش ايوه ویسے نہیں رہیں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو جماعت بنی تھی ویسے نہیں رہیں گے، بلکہ یہود کے مشابہ ہو جائیں گے. یہود نے کیا تھا؟ وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور جب وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے یہود، اور سب گناہوں میں اور سب برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، تو پھر ان کی اصلاح کے لیے ان میں ایک اللہ کے رسول تشریف لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ماننے والوں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ویسی ہی جماعت بنی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے جماعت بنی تھی. تو ایسی جماعت جب تک ان یہود نما مسلمانوں میں نہیں بنتی اس وقت تک یہ مسلمان گمراہ ہیں اور یہود کے مشابہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جماعت ہوگی وہ ما انا علیہ واصحابی، یعنی کہ وہ ایسی ہوگی جیسی میرے اور میرے صحابہ کی جماعت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جماعت کیا تھی؟ ایک رسول کے آنے سے وہ بنی تھی جماعت، اور ایسی جماعت کا مسلمانوں میں جب تک بنتی نہیں باقی تمام کی تمام جو ہیں وہ جہنمی فرقوں میں، ناری فرقوں میں شامل ہوتے ہیں. اور جنتی فرقہ صرف وہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایسی جماعت بنے، یعنی کہ ایک امام خدا تعالیٰ بنائے اور اس امام کے آنے سے جو جماعت بنے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائی تھی. تو یہ تو وضاحت میں نے کر دی. اس لیے وہ جو خلیفہ صاحب اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے منسوب کر رہے ہیں، حالانکہ فرقوں میں تقسیم ہونے کے بعد اللہ کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ تو کٹ چکے ہیں خدا کے حکم کے مطابق، اور رسول اللہ کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے خواہ خواہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. تو یہ تو طاہر حمزہ صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں. اب وہ دوسری باتیں جو انہوں نے کی ہیں
کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو یا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کا انکار کیا اور ان کو اور ان کی جماعت پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اپنے منہ سے نعوذ باللہ کبھی کفر کر ہی نہیں سکتے۔ اور ان بھولے بھالے لوگوں کو یہ نہیں علم کہ کافر جو ہے وہ اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جب کوئی انسان خود ایک فعل کرتا ہے تو وہ اس کا اسم فاعل بنتا ہے۔ کسی میرے کہنے سے کوئی دوسرا شخص اسم فاعل نہیں بن جاتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ قاتل ہے، حالانکہ اس نے قتل کیا ہی نہ ہو، تو جب تک اس نے قتل کیا نہ ہو، خود اس پر خود عمل نہ کیا ہو اس کام کے بعد، وہ قاتل بن نہیں سکتا، اسم فاعل بن نہیں سکتا۔ اسی طرح کافر تب کوئی بنتا ہے جب خود اپنے منہ سے انکار کرے، یعنی کہ اللہ کا انکار کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے تو وہ کافر بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو کافر نہیں ہیں، آپ ہمیں کافر کہتے ہو۔ جب آپ ہمیں کافر کہتے ہو تو رسول اللہ کا فتویٰ جن پر آپ ایمان کے دعوے دار ہو وہ آپ پر چل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کافر ہو جاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر ٹھہرائے تو اس کی بجائے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا فتویٰ آپ پر چلتا ہے۔ جب آپ ہمیں اپنے منہ سے صریح طور پر کافر کہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ ہم رسول اللہ کے اس فتوے کو مانیں، اور جب رسول اللہ کا فتویٰ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ہم مسلمانوں کو کافر کہا ہے، اب رسول اللہ کے فتوے کے تحت آپ کافر ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ کا فتویٰ آپ پر چل جاتا ہے، اور پھر ہم، بلکہ مرزا صاحب نے بھی اسی فتوے کی روشنی میں آپ کو جواباً کہا ہے ان لوگوں کو جو ان کو کافر کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب خدا کی طرف سے آئے تھے اور خدا نے ان کو معمور کر کے بھیجا تھا، امتی نبی کے طور پر بھیجا تھا، اور نبی کا جو منکر ہے وہ ویسے ہی کافر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پہلو ہیں، تو اس لیے مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن اور حدیث سے متضاد ہو اور غلط ہو۔ جزاک اللہ۔ اس لیے ہم شور شاٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، لمبا چوڑا جو آپ ڈالتے ہیں۔ مجھے ایک منٹ، اب پیر اسکانی بھائی کو موقع دیں، پیر اسکانی بھائی کو موقع دیں، اس کے بعد ذرا مجھے موقع دیں، ذرا ان کے دجل و فریب کا میں ذرا علاج کرتا ہوں۔ جی پیر اسکانی بھائی بسم اللہ۔ پھر آپ جواب نہیں دیں گے اگر پیر اسکانی صاحب بولیں گے، پھر آپ خاموش ہی رہیں گے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں یہ ڈیسائیڈ، آپ کون ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا؟ بھائی میرا، آپ نے ایک بات چلائی تھی، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ اب پیر اسکانی صاحب نئی بات کریں گے اور نئی اس ٹاپک پر کریں گے تو پھر میں پیر اسکانی صاحب کو جواب دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ پھر ایک بندہ بات کرے گا۔ اچھا افضل صاحب آپ موجود ہیں؟ جی جی آپ موجود ہوں، میں پہلے نہیں تھا۔ ہاں، اب جتنا ٹائم لیا ہوا ہے سدھو جی نے اتنا ٹائم آپ مجھے دیں گے، اپنی مکمل گفتگو کر لوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، افتراق امہ والی جو بات کی ہے سدھو نے، اس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف ایک چیز منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ ان کے الفاظ کیا تھے کہ ایک بنے گا جماعت جس طرح حضرت عیسیٰ نے بنائی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ، یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور جہنم جائیں گے 72، ایک جنتی ہوگا۔ وہ آلریڈی ہے، بنے گا نہیں، وہ چل رہا ہے ساتھ، وہ جماعت چل رہی ہے ساتھ، وہ بنے گا نہیں، کوئی آئے گا بنائے گا، جھوٹ۔ انہوں نے جھوٹ بولا۔ اب ایک اور پیاری حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جب یہ پوچھا گیا کہ مجھے نہ ملے مسلمان، فتنہ کا دور ہو، میں کروں کیا؟ حذیفہ بن الیمان نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایسا دور آئے جس طرح پہلے گمراہی کا، اس وقت میں کروں کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں اور مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ، امیر کے ساتھ، امام کے ساتھ آپ رہیں۔ پھر صحابی نے پوچھ لیا اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، ان کا کوئی امیر نہ ہو،
तब करूं क्या? तब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने जंगल निकलना है और वहीं पर पत्ते काट कर वहीं आपकी मौत होनी चाहिए। अब ये देख लें, नबी अलैहिस्सलाम ने जमात बनाने के लिए नहीं कहा। इनके जिनको ये कहते हैं नबी हैं मिर्ज़ा जी, इन्होंने हदीस के खिलाफ काम किया, एक जमात बना ली, एक फ़िरका बना लिया। हालांकि मुसलमान मौजूद थे, मुसलमानों के उमरा मौजूद थे, उनके साथ ये रहते, अगर गुमराह थे उस जमात को देखते जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने पेशन गोई की है कि एक जमात जो है हमेशा रहेगी मेरे मानने वालों में से, जो बातिल के खिलाफ लड़ रही होगी यहाँ तक कि क़यामत बर्पा हो जाए, उसको देख लेते। नबी ने ये नहीं फरमाया कि आप अलग से जमात बना लो। तो मिर्ज़ा जी ने जो जमात एक फ़िरका बना लिया, हदीस के ख़िलाफ़ काम किया। ये झूठ बोल रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था एक आएगा। एक की बात ही नहीं है, कब कहा एक आएगा? कोई ऐसी हदीस नहीं है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। आ रही है। आप झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आप बता रहे हैं। एक मिनट सिद्धू जी, मैं आपके गुफ्तगू के दरमियान नहीं बोला, आप खामोशी से सुने मेरी बात। आप लोग करते क्या हो, जिस तरह से मिर्ज़ा जी ने झूठा दावा किया नबूवत का, आप लोग भी हदीसों में तहरीफ करके अपना फहम उसमें डाल देते हैं जो मतन में होता ही नहीं। नबी ने कब कहा कि एक जमात बन जाएगी? बल्कि जमात ऑलरेडी मौजूद है, सहाबा से लेकर आखिरी इंसान तक वो जमात मौजूद है, आपने उसके साथ रहना है, नई जमात नहीं बनानी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई पेशन गोई नहीं की कि एक आएगा, कज़िब कज़िब कज़िब। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर खराबियां होंगी, जुल्म और सितम ज़्यादतियां हो जाएंगी। उस वक्त मेरे अहले बैत में से मेहदी वो आएंगे, नाम उनका मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो जिस तरह से दुनिया में जुल्म और ज़्यादतियां हैं उसको ख़त्म करके फिर अदल और इंसाफ को कायम कर देंगे। और इसके साथ साथ जब दज्जाल का ज़हूर होगा, उस वक्त यही मेहदी जो नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं, इनका पीछा करते हुए वो हमला हवर होगा लोगों पर, जुल्म और ज़्यादती हो रही होगी, मुसलमानों के ऊपर ज़्यादती हो रही होगी। अब वो हमला करना चाहेगा कहाँ पे? मक्के में। अब मेहदी अपने जंगजुओं के साथ उनका पीछा करेंगे, आगे निकलेंगे। वो मेहदी का सुन के भागेंगे शाम की तरफ, मेहदी वहां चले जाएंगे, पड़ाव होगा शाम में। उस वक्त उस जमाने में जो ऑलरेडी जमात मौजूद है, हजरत ईसा नहीं बनाएंगे। आप तो कहते हैं ये मेहदी है, इसने जमात बना ली। हजरत ईसा नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी मौजूद है, वो जंगजू मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम के खानदान का एक फर्द वो सरबराही कर रहे हैं, वो है इमाम। उस वक्त नाजिल होंगे, इनका साथ देंगे, इनका साथ देंगे वो। और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के खानदान में से इमाम मेहदी जब उनको कहेंगे आप हमें नमाज पढ़ाइए, कहेंगे नहीं आप ही अमीर हैं। ये अल्लाह पाक का फजल है आप लोगों पे। उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर मिलकर दज्जाल को शिकस्त दे दिया जाएगा मकाम लुद पर, जहां आप लोगों का सेंटर बना हुआ है इसराइल में। वहां मकाम लुद, जहां एयरपोर्ट बना हुआ है आप लोगों का, वहां शिकस्त दिया जाएगा, वहां कत्ल कर दिया जाएगा। और हजरत ईसा ही कत्ल करेंगे अपने तलवार से, और यूं तलवार को हिलाते हुए कहेंगे ये देखो, उसके खून भी दिखाएंगे। समझ रहे? ये है पूरी बात। मिर्ज़ा जी का नाम व निशान, जिल्ली, बुरूजी, उम्मती, ये तमाम झूठ है। जिस तरह अभी आपने झूठ बोला कि नबी ने फरमाया कि एक जमात बनेगी, एक आएगा, ये तमाम झूठ थे, कज़ब थे। अगर टोनी साहब, टोनी नहीं है, ये कोई और है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत सारी बातें फरमाई हैं, तो मैंने आपको मुख्तसर जवाब देता हूँ। ये ख्वाजा रफीक साहब ने आपकी तरफ आता हूँ। सिद्धू जाट साहब, ख्वाजा रफीक नहीं, ख्वाजा रेहान नाम है।
جی 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 خواجہ جی صاحب جی میں آپ ٹھیک کی ہے، طرف جب آتا بریک ملے تو ان کو بھی نمکو بیچنے کا موقع دیں خواجہ صاحب کو۔ ہوں سویب راجہ نہیں صاحب افضل پلیز۔ بیاض صاحب میں نے سلام کیا ہے۔ بات یہ وعلیکم ہے کہ السلام۔ اسکانی صاحب ماشاءاللہ نے بہت پیاری حدیث بیان کی ہے، لیکن انہوں نے بھی حدیث میں ایک جھوٹ بول دیا ہے۔ یہ حدیث نکال کر دیکھ لیں، جی ادھر خواجہ کہیں صاحب میں بھی آپ یہ کی طرف ذکر آتا ہوں، نہیں ہے خواجہ کہ صاحب رسول آپ اللہ کی صلی طرف اللہ علیہ آتا ہوں، خواجہ صاحب وہ سیدھو جٹ صاحب آپ کی طرف سے جواب آپ سے دینے نمکو لگے ہیں۔ لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں نمکو۔ راجہ صاحب نہ کریں آ- یار، پلیز نہ آ- کریں، نہ کریں۔ آپ تمل ان کو رکھیں۔ افضل صاحب ذرا وہ یہ کھول دیں، کامنٹس کھول دیں۔ اچھا، یہ خواجہ صاحب کو نہیں، ریموو کس نے کیا؟ کامنٹس جو ہے نا خواجہ صاحب کو وہ آپ کو علم ہے، اگر خراب کامنٹس ہوئے تو پھر آپ نہیں، دوبارہ وہ سے میوٹ کرنا کامنٹ سے پڑے گا۔ شاہ صاحب ان کو کوئی مینج نہیں کر رہا، جب کوئی مینج نہیں کر رہا تو تو وہ نیچے ساری جو ماڈریٹر تو کوئی بھی نہیں ہے افضال بھائی، پھر وہ ہاں کیسے نیچے گر گیا؟ ہو سکتا ہے وہ اس کی نمکو گری ہو تو وہ بھی گر گیا ہو۔ جی اچھا، عرض جی ہے سیدھو جٹ اسکانی صاحب۔ صاحب چاگیاں نے مارنا چھوڑ دیں تو بہتر نہیں ہوئے گا؟ چاگیاں کیوں مارتے ہو؟ یہ کیا اصول ہوا بھائی؟ آپ کو کسی نے کہا ہے بولو؟ آپ درمیان میں بات کبھی یہ اس کو نمکو دے دو، اس کو میں یہ کر ایک دو، اس دفعہ کو پھر یاد کروا دوں، قرآن پاک کی آیت لگی ہوئی ہے، اگر ہم قرآن پاک کی آیت کی کہ مصداق جو ہم ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کا ٹھٹھا اڑاتے رہیں یا اس کو اللہ کے خوف سے واقعتاً اس کے مصداق گفتگو کریں کہ نیک نیتی کے ساتھ، تو اب میں ہماری اپنی چوائس ہے، لیکن نیت بہرحال میری نیت یہی ہے۔ جی سیدھو جٹ صاحب پلیز۔ جزاک اللہ، آپ نے یاد دہانی کروا دی ہے۔ امید ہے کہ باقی دوست اس کا خیال رکھیں گے۔ اسکانی صاحب نے میرے اوپر جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ پتہ نہیں کتنی دفعہ بول دیا کہ میں نے جھوٹ بول دیا ہے۔ اصل میں اسکانی صاحب کو علم نہیں کہ خلیفہ وقت صاحب جو ہیں آپ کے، انہوں نے کیا تمہید باندھی تھی، اور حضرت مرزا صاحب کا جو عیسائیوں سے مکالمہ ہوا تھا ان کو کیا جواب دیا گیا تھا، اور اس مکالمے کے ریفرنس سے خلیفہ وقت صاحب نے دلیل یہ دی تھی کہ ہم جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ایک جماعت بنی تھی، اس کے بعد اسی طرح کی جماعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بنی تھی مسلمانوں کی، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو میں نے ان کے اس جماعت والی بات پر، ان کے اس دعوے سے جو کہ جنتی جماعت جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود میں جب فرقے بن گئے تھے اور وہ ان کا برا حال ہو گیا تھا، ان میں برائیاں پھیل گئی تھیں، تو ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ ابن مریم ان کے ہاں تشریف لائے تھے، تو ایک جماعت بنی تھی جنہوں نے ان خبیثوں سے طیب اور پاک لوگوں کو الگ کر دیا تھا۔ تو یہود میں خباثت پھیل گئی تھی، اور ان کی خباثت کا حل اللہ تعالیٰ نے اعتراض فرمایا تھا کہ ایک طیب جماعت بنانی تھی، اور اللہ کے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور اس کے آنے سے، ان کے آنے سے یہ جماعت قائم ہوئی تھی۔ اور اسی طرح کی ایک جماعت جب دنیا میں بہت اندھیرا پھیل گیا تو طیب اور خبیث کی تمیز کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ایک پاک جماعت بنائی تھی۔ اور اسی جب مسلمانوں کا حال برا ہونا تھا، مسلمانوں کے اندر برائیاں پھیلنی تھیں، اور مسلمانوں کے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 73-20، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اے مسلمانوں، تم پہلی قوموں کے حالات کی پیروی کرو گے، جس طرح ایک بالش دوسری بالش کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے، اس طرح تم پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ آپ نے فرمایا، اور کس کے؟ تو یہود کا جو حال ہوا تھا وہی حال مسلمانوں کا ہونا مقدر تھا، اور یہود کا جب برا حال ہوا تھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ طیب اور خبیث میں تمیز قائم کرتا ہے اپنا ایک مرسل بھیج کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور 72 ناری ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا، تو فرمایا، صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ناجی فرقہ ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے میں، اور اس حالت پر ہوگا جیسے میں اور میرے صحاب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جو پاکیزہ جماعت بنی تھی، وہ ایک رسول اور اس کے آنے سے بنی تھی، ایک رسول کی قائم کردہ جماعت تھی۔ اور اسی طرح مسلمان امت میں بھی ایک جماعت ایسی بننا مقدر تھی جو کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی یا مسیح ابن مریم کا نام دیا، جو کہ امت مسلمہ میں آنا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حالت خراب ہونی تھی تو اس نے آنا تھا، اور ہمارے نزدیک وہ تشریف لے آئے ہیں۔
آپ کے نزدیک آنا ہے. یہودیوں کے نزدیک بھی ابھی تک حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، ان کے مسیح ابن مریم نے، ابھی مسیح ابن مریم تو نہیں، وہ تو مسیحا کہتے ہیں، ان کے مسیحا نے آنا ہے. یہود ابھی تک اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ ابھی تک وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی نشانیوں، اپنی حدیثوں کے اوپر انگلیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پیش گوئی ہیں تالمود میں لکھی ہوئی حدیثوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے لفظوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ خاندان میں سے آنا تھا. یہ اس کا تو باب ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس نے فلاں فلاں شرطیں پوری نہیں کی، یہ مسیح تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. تو بالکل بہن یہود کے مشابہ آپ لوگ بھی ہو گئے ہیں، اور آپ نے امت مسلمہ میں جو آنے والے عیسیٰ ابن مریم، جن کو اللہ نے مسیح یا ابن مریم کا نام دیا ہے، ان پر آپ ایمان نہیں لائے. تو آپ ابھی وہ سابقہ عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کر رہے ہیں، بالکل یہود کی طرح. یہود بھی ایک آسمان سے اترنے والے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے اندر مسیح آنا تھا. تو بیان ہی ہے آپ کی تمام مشابہتیں یہود کے ساتھ پوری ہوتی ہیں. اور میں آپ کو کوئی برے الفاظ سے یاد نہیں کر رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ الفاظ دیے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے آپ نقش قدم پر چلیں گے. تو یہ میں کوئی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت برے الفاظ سے یاد فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ بندر اور سور بن جائیں گے. یہ علماء اتنے سخت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور علماء کے پاس جب لوگ جائیں گے تو ان کو مسجدوں میں کیا دیکھیں گے؟ وہ بندر اور سور ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ مسجدیں ان کی آباد ہوگی، لیکن ہدایت سے بالکل ویران ہوگی. اس زمانہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا ہے، اور فرمایا انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی پہ واپس جائیں گے. تو یہ حالات جو یہود کے ہوئے تھے، یہی امت مسلمہ کے ہونے مقدر ہیں. اور جب یہ حالات ہوں گے تو ان میں بھی اسی طرح جس طرح عیسیٰ ابن مریم ان کے اندر تشریف لائے تھے، ان کے علاج کے لیے معالج کے طور پر، اس امت مسلمہ کے اندر بھی آنا تھا. تو اس لیے اس کی مثال رسول اللہ نے دی، ما انا علیہ وصحابی، وہ اسی طرح کی جماعت ہوگی جیسے میں اور میرے اصحاب کی جماعت ہے. تو یہ، اور پھر انہوں نے ایک اور حدیث پیش کی تھی کہ اپنے امام کے ساتھ چمٹ جانا، اور اگر امام نہ ہو تو درخت جنگلوں میں چلے جانا، درختوں کے پتے کھا لینا. درست ہے وہ حدیث جناب علی. امام کسی جماعت کا امام ہوتا ہے، کسی اس امام کی تابع ہوتی ہے مسلمان امت یا جماعت جو ہے. آپ کے اندر پوری امت مسلمہ میں کون ایک امام ہے جس کے آپ تابع ہیں، جس کے کہنے سے آپ اٹھ جاتے ہیں، جس کے کہنے سے آپ بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ صرف جماعت احمدیہ ہے. تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ جب وہ امام آپ پاؤ تو اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ لوگوں نے انکار کر دیا ہوا ہے. تو اس لیے آپ اس امام کی جماعت میں شامل نہیں ہیں. تو اپنے آپ کو کسی امام کی جماعت میں شامل نہ سمجھیں. آپ صرف وہ یہود والی آتے ہیں کہ فلاں فلاں شرطیں حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں، چونکہ ہمارے پاس وہ آ گئی ہیں اور ان لفظوں کے مطابق ہمیں امام چاہیے. بالکل یہود ایسے کرتے تھے. تو آپ کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں جن کا حل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ برا کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بولنے والا کہہ سکتے ہیں، میں نے جھوٹ بول دیا حدیثوں کے اوپر، فلاں کر دیا، یہ کر دیا. حدیثیں بڑی سخت ہیں آخری زمانے کے بارے میں، اور بڑے برے حالات ہیں جو امت کے بتائے ہوئے، تو ان کی اصلاح بھی تو کسی نے کرنی تھی. تو جزاک اللہ. علماء اس قابل نہیں رہیں گے اصلاح کرنے کے. علماء کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ بندر اور سور ہو گئے. تو بندر اور سور نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ جزاک اللہ. بھائی دیکھیں، انہوں نے 3 حدیثیں بیان کی، تینوں حدیثیں بالکل نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. سور اور بندر والی نبی علیہ السلام پہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور دوسری حدیث کہ پیر صاحب حدیث سچی ہے یا افضل جھوٹی؟ صاحب انٹرپٹ نہ کریں، افضل صاحب انٹرپٹ نہ کریں. انہوں نے سور بندر یہ تمام باتیں کہی ہیں، اب جواب ان کو دینے دینا، اب ایسے نہ ٹوکیں. انہوں نے میں نے کہا انہوں نے ہمیں سور اور بندر کہہ کے اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیا نا. جی میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ بتائیں. صاحب چپ ہو جائیں، بس سن لیا سب نے. آپ غلط بنی اب افضل صاحب پلیز آپ ربطے گفتگو نہ کریں، آپ بات کرنے دیں. خلیفہ وقت صاحب، میں ہوسٹ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا. آپ خاموش رہیں. وہی آپ کو چپ کروا رہے ہیں. یہی تھا میرا اسپیسیفک سوال پیر صاحب آپ سے، یہی تھا یہ جو سور بندر والی حدیث من گڑت ہے یا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈال دیں، کیونکہ
ये मुझसे सुनते हवाला ले सुनते लें। अफजल साहब गुफ्तगू को गाइड ना करें। पीरस खानी को पता है उसने क्या जवाब देना है, नहीं उसको देने का जवाब अगर खुदा रहा। ये पीर बहुत सारी साहब बातें चाहिए हुई कि हैं, मुझसे आप हवाला उसके लेने अंदर ना झूठ झूठ करने का क्या फायदा? नहीं हवाला आपसे बाद में जट लेंगे, साहब वो आपकी पता है तरफ उनको, उनको ज़बानी याद आते है हदीस। आपकी ठीक है, तरफ हाँ आते जी। हैं। अगर पीर साहब को हवाला चाहिए तो वो आपको इंडल्ज कर लेते हैं। पीर साहब इस हदीस की ऑथेंटिसिटी के बारे में भी जरूर रोशनी डालें, क्योंकि ये हदीस सुन सुन के मेरे तो कान पक गए। जी प्लीज। और बंदर वाली जो रिवायत है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जो मंसूब की जाती है, मौजू मनगढ़त, ज़ईब भी नहीं, इसको मौजू मनगढ़त, बुहतान, कज़िब अला सय्यद अल-अनाम, ये है मुहद्दिसीन का इस पे, समझ रहे हैं? मौजू मनगढ़त, नबी अलैहिस्सलाम पे बहुत बड़ा बुहतान, ये हुक्म लगाया है इस पे। लेकिन ये कादियानी देखो किस तरह से पेश कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम होना सब। पीर साहब मैं सिद्धू जाट साहब इस दौरान मुझे- आप आप हदीस मुझे अली खान disturb सुना रहे हैं। मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं आप यार, मुझे डिस्टर्ब कर रहे ज्यादती हैं ना तो करें। बात चलें। खलीफा साहब मुझे सिद्धू जाट बर्दाश्त साहब नहीं अगर होगा, आप मैं हदीस कुछ इस दौरान गलत लगा बोलूंगा, दें आप ही बात अपने कर रहे हैं, मैं खामोश इस हूँ। बॉक्स में, अगर आप लगा दें मुझे मैं कैमरे पे जज्बात तो में पीर जब आ साहब जाता ये हूँ तो आपको बात पूरी करने दें, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ पीर साहब की पूरी बात। अफजल साहब उन्हें करने देना, क्या हो गया? मुस्लिम 73-20 भी लगा दें, वो सही नहीं पड़ी इन्होंने, वहाँ पे कोई और हदीस है। ओए भाई सारी चलेंगी, अभी पीरस खानी को शाह मौका देना, वो साहब इंटरप्ट कर देते हैं, सारा शाह मरहले साहब फिक्र इंटरप्ट कर देते हैं यार। आप शाह अफजल साहब क्या साहब कर रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। पीर साहब को इंटरप्ट नहीं कर रहा। मैं इस हदीस को एक्सपोज करना सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि अरे सब कुछ एक्सपोज होगा, लेकिन आप मौका देंगे तो फिर है ना, उनकी बात भूल जाएगी। पीर साहब जो हैं वो बड़ी उम्र के भी शाह हैं। साहब आप पता नहीं क्यों इश्तियाल पे आए हुए हैं, खाम ख्याल पे इसलिए आया हूँ कि बंदर और सुअर कह के कहा गया है कि एक हदीस को यहाँ पर सर मैंने नहीं किया अप्लाई गया ना, मेरे तो भाई। को कल्याण तो नहीं किया गया ना। हाँ तो आपने क्यों, मुझे तो मुझे आपने, आपके मॉडरेटर ने उतार दिया था काफिर को काफिर कहने पर, यहाँ पर सुअर और बंदर कहा जा रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा अभी। यही तो सवाल उठा रहा हूँ। क्या आप इंसाफ एक कर रहे तरफ हैं? कह रहे हैं, हाँ तो अब आप रुक जाए ना भाई, इनको जवाब देने देना। पीरस खानी भाई को आपने इंटरप्ट क्यों किया? एक तरफ मैं सिंगल हैंडेडली इसके ऊपर रोशनी डालने की स्पेशल मेरा माइक्रोफोन कौन म्यूट कर रहा है? मेरा यार शाह माइक्रोफोन साहब कौन म्यूट होल्ड कर रहा कर है? लें। शाह साहब यार प्लीज होल्ड कर लें। शाह साहब होल्ड कर लें, मेरी आपसे दस्त बदस्ता इल्तमास है। आप माइक म्यूट कर दें, आपका माइक खुला हुआ है वो खान साहब। गैर जरूरी तौर पर आप मुश्तिल हो रहे हैं। मेरी गैर जरूरी तौर पर मुश्किल नहीं हो रहा। पीरस खानी को आप क्यों नहीं बोलने दे रहे? उन्हीं का टाइम है ना, पीर साहब का टाइम है, करने दे बात अफजाल भाई, अब बात करें। अफजल भाई उलझ जाते हैं हम लोगों से, तो थोड़ा सा तकलीफ करें बात, नहीं उलझते, आप बात करें। साहब मैं बिल्कुल नहीं उलझा। शाह साहब खामखा मुश्तिल हुए पड़े हैं। मैं हजार बार ये बात बता बता के थक गया हूँ। मेरे इधर पाकिस्तान भाई नीचे आते हैं, जाती तलक वास्ते वाले हैं। शाह साहब मैंने 10 साल से उस बंदे के साथ कतई ताल्लुक किया हुआ है, और इस हदीस अब आप बात को दूसरे मत लेकर जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। छोड़े इस बात को, पीर साहब को बात करने देना प्लीज। सर मैं आपको वापस लेता हूँ, आपको मैं नीचे भेजता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल डिसरप्टर का रोल कर रहे हैं। आपको मैं लाता हूँ वापस। पीर अस्कानी साहब, ये जो पाकिस्तान भाई आते हैं ब्रॉड्स में, मेरा 10 साल से उनके साथ कतई ताल्लुक है। सिद्धू जाट साहब ये जरा गौर से सुन लीजिए। इस हदीस के ऊपर कतई ताल्लुक मैंने किया था जब उन्होंने ये हदीस मुझे सुनाई और कहा कि आपके जो उलमा हैं, डॉक्टर इसरार अहमद और सैयद मदूदी जैसे, वो इस हदीस के मिसदाक सुअर और बंदर हैं। उस दिन से इस पाकिस्तान भाई के साथ मैंने उठना बैठना और तलाकात ख़त्म किए। टेलीफोन कॉल तक मेरी 10 साल अरसा मेरी बंद है। ये पाकिस्तान भाई आते हैं, नीचे मौजूद है। मैं कई दफ़ा इस वाक़े का जिक्र उनके सामने भी अब कर चुका हूँ। मेरे लिए इस हदीस के पर्सनल मीनिंग है, इसलिए मैंने सिद्धू जाट साहब को यहाँ पे, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इसको मेंशन किया है। पीर साहब को और हमें मौका मिलेगा इसको डिबंक करने का कि एक झूठी रवायत को लेके तो इस तरह से हमारे उलमा को और हम मुसलमानों के ऊपर सुअर और बंदर हमें कहा जाए, तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। अवैस खान साहब, आप डिसेंट पर्सन है, मैं आपसे भी गोशगुजार करूँगा कि आप तसव्वुर कर लीजिए कि ऐसी मन गढ़त रवायतों को हदीसें कह के और हमें सुअर और बंदर कहना, उलमा को कहना, 135 साल हो गए इस बात को सुन सुन के। यकीन करें हमारे कान पक गए। मैं तो अपनी ज़ाती मिसाल दे दिया पाकिस्तान भाई की एग्जाम्पल में।
تو مجھے یہ ہے دیجیے گا جواب دینے کی. اب جی، آپ نے اس بنیاد کے اوپر میں نے اس بات جی کو اسپیشل اٹینشن دی ہے. شاہ صاحب نیچے خواہ میں خلیفہ وقت صاحب اشتعال انگیزی پہ اترے ہوئے ہیں فار نو ریزن. وہ ضرورت نہیں اس ہے، بات ضرورت کا نہیں ہے. میری ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق ہے کہ ایک شخص کو، اس کے خاندان کو میں نے قطع تعلق کر دیا اس بنیاد کے اوپر. اس لیے میں اس نہیں، بات کے اوپر بریک لگا آپ کے نے اس کو نہیں چاہیے تھا کہ لیکن مولوی. افضل صاحب طریق تو یہ تھا نا ایک کہ منٹ عابد آپ صاحب، ان کو بات کرنے دیتے، اور ساتھ آپ نے جیسے مینشن کر دیا تھا کہ یہ اسکانی مناسب بھائی اس نہیں کے تھا بارے میں بتا ان دیجیے، وہ صاحب کے بتا لیے. دیتے، ان صاحب کے وہ لیے پوری مناسب نہیں تفصیل تھا بتا دیتے. کہ سیدھو مولانا صاحب آپ نے ٹائم اپنا لے لیا نا، ابھی اعلیٰ. خاموش ہو نہیں جائے بھائی، نا. سب کامنٹس ہی کر رہے ہیں اس وقت. میں ٹھیک افسر ہے، صاحب سے بات کر رہا نہیں ہوں. سب کوئی کامنٹ نہیں کر رہا، آپ کے علاوہ خلیفہ وقت بھائی نے کیے تو ان کو نیچے اتار دیا جائے، پھر آپ کو بھی نیچے اتار دیا جائے. عابد صاحب خدا کے لیے یار، میں آپ اس لوگ وقت بات مخاطب ہوں، اس لیے نہیں مجھے افضل جواب دے بھائی، رہا ہوں. خلیفہ وقت بھائی اچھا، نے ویسے بولنا اگر کیا، میں آپ عرض کر ان لوں کو تو پیر نیچے صاحب کو اتار موقع دیا دیں کہ یار جیسے ریلیونٹ پلیز. بات کر میں رہے سہیب وہ بھائی، نیچے جی اور جی اتار سہیب بھائی دیں. میں یہی کہتا ہوں، میں بھی سہیب بھائی کی تائید کر رہا ہوں کہ پیر صاحب کو موقع دے دیں، وہ جی خاموش ہیں، ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. آپ ایک ریلیونٹ بات عابد صاحب، میں نے صرف نقطہ اٹھایا تھا پیر صاحب کا اور توجہ لینے کے صاحب، لیے کہ اس کے اوپر. جی پیر صاحب آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں، اور سدھو جٹ صاحب آپ اس کا ریفرنس لگا دیں اپنے خانے میں. جی پیر صاحب اوور ٹو یو میں پلیز. عرض کرتا ہوں. ایک منٹ ذرا. سدھو پیر جٹ صاحب میں ایک آپ کی منٹ طرف مجھے آتا ہوں. پیر صاحب سر، پیر صاحب کو روشنی پہلے ڈالنے دیں، آپ ریفرنس نکال لیں پلیز. جی پیر صاحب. آپ نے جی اتنا بول سارا کامنٹ کیا ہے تو پھر اب میرا حق تو ہے کہ آپ کے اتنے لمبے کامنٹ کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں، 1 منٹ کا. تو پھر آپ سدھو صاحب میرا خیال آپ تھوڑا انتظار کر لیں، وہ ظاہر سدھو نہیں، جٹ انہوں صاحب نے یاد افضل وراج صاحب گفتگو کو کو ترتیب سے، جی جی نہیں آپ کرنے کا، چاہیے تھے. جی ان کو چاہیے تھا تاکہ پیر صاحب کو ہی دینے دیتے، تو جی خود اتنا لمبا کامنٹ کر لیا بیچ میں. اب وہ سب وہ پبلک نے سن ہوسٹ لیا ہیں. ہے. دیکھیں میں انصاف سے چلے بات کر رہا ہوں، مرضی وہ ہوسٹ ہیں، انہوں نے تھوڑا سا گائیڈ کرنا ہے، لیکن ان کو میں سدھو جٹ صرف صاحب یہ تسی بھی ہن وہی کام کر رہے ہو نا جڑا اگے نہیں خلیفہ نہیں وقت صاحب کا سن، پھر عابد صاحب کر رہے نہیں ہیں، نہیں نہیں صاحب نے وراج بھائی، تسی وہی کام کر رہے ہو نا، تسی میں صرف ایگزیکٹلی کام کر رہے ایک ہیں. جی نقطے کا جواب دے لوں، پھر میں آپ خاموش ہو جاؤں. پر مربات ہے. آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مودودی کے بارے میں انہوں نے کہا، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سخت غلطی کی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جن کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں. میں نے کسی بزرگ ہستی آپ کی کا نام نہیں لیا، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جو میرے پاس موجود ہے. تو جی ٹھیک ہے، آپ اس کا میں ریفرنس لگا دیں. نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا، سر اس لیے آپ مجھے سر آپ کی ان کے بات آ برابر نہیں کھڑا گئی، کر سکتے. کسی کو آپ نے، جزاک ہمیں اللہ، صرف جنرلی بات آپ نے کی جزاک ہے، اللہ، آپ کا پوائنٹ آ جزاک گیا. اللہ، آپ اس کو جزاک لگا اللہ. دیں ریفرنس کو، پیر صاحب روشنی ڈالیں گے. جی پیر صاحب. پیر صاحب روشنی ڈال دیں پھر بات کرتے ہیں. ان کو ابھی افضل صاحب ان کے کمنٹ کے اوپر میرا بنتا ہے، میں ابھی جواب دے لوں. اگر یہ آپ کے کمنٹ کے اوپر آپ کا جواب نہیں دے بنتا. سکتے ہیں تو پھر ان کے کمنٹ کے زاہد اسکانی صاحب کی باری ہے، پیر ان کو صاحب اوور بات ٹو کرنا. یو. پیر صاحب اوور ٹو یو پلیز. نہیں تو زاہد اسکانی صاحب کی تو پہلے بھی باری تھی، آپ پھر کیوں ان کے کمنٹ کے اوپر کمنٹ کرنے لگ گئے؟ سر وہ ہوسٹ ہیں سر، ان کو تھوڑا سا تو اسپیس دینا سر، وہ تھوڑا سا پیر صاحب اوور ٹو یو. پیر صاحب اوور ٹو یو. پیر سدھو صاحب کی بات کر رہا ہوں سر، میں پیر سدھو صاحب کی بات کر رہا صاحب آپ ہوں. اسکانی صاحب پیر کی صاحب اگر باری آپ بولیں تھی گے تو لوگ تو خاموش وہ ہوں پھر گے. ان آپ کے اتنے کمنٹ بھی کے نہیں اوپر ہیں. کمنٹ کرنے لگ گئے تو پھر ان کے کمنٹ کے اوپر بھی تو کمنٹ ہونا چاہیے. عابد بھائی ویسے میں عرض کروں، میرا خیال ہے کہ جی بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں. آپ مائک کیوں میوٹ کر رہے ہیں میرا؟ سر پیر نہیں صاحب سر، آپ میں کنٹینیو میوٹ کریں نہیں کر رہا، پلیز. میں کسی بھائی کا میں مائک ایسے میوٹ نہیں کرتا کنٹینیو ہوں سر. کیسے کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ سب سے پہلے آپ خلیفہ بھائی کو لے لیں، ایسے جھگڑے والی بات نہیں ہے، وہ جھگڑا کرتا ہی نہیں، وہ تو صرف پیر ایک صاحب گفتگو کر آپ رہا ہے. حدیث کے اوپر کامنٹ کریں پلیز. میں کرتا ہوں بھائی جان، لیکن پہلے آپ خلیفہ بھائی کو لے لیں. خلیفہ بھائی کو نیچے میں گرا کر خلیفہ بھائی کو لے لیتا ہوں، وہ میرے میرا اور دل پہ خلیفہ بھائی تیر کا چلا معاملہ ہے. کر پیر آپ صاحب کہتے ہیں بات کرو، مجھ سے آپ کے وہ لیے انشرا ہی حدیث، نہیں ہو رہا. بھائی جان مجھے انشرا ہی نہیں ہو رہا، آپ میرے بھائی کو گرا رہے ہیں. وہ جھگڑا والا آدمی ہے ہی بھائی نہیں. مجھے نیچے کیوں آپ کر رہے اتاریے اور خلیفہ بھائی کو اوپر لیجئے ہیں؟ ان پلیز. کو لے لیجئے نا بھائی، یہ اسکانی غلط صاحب بات ہے. بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ کر کے ہمیں جو ہے وہ پریشر میں رکھ کے آپ ہم سے کیسے بات کرا سکتے ہیں؟ وہ بات ہوگی ہی نہیں. آپ یقین آپ کریں میں بھول خلیفہ گیا. صاحب کے بغیر آپ کو حدیث آپ آتی نہیں ہے اگر تو میری ہیلپ لے لیں. نہیں حدیث تو مجھے زبانی یاد ہے، اللہ کے کرم سے زبانی یاد ہے، مجھے زبانی یاد ہے. آپ اسکانی صاحب جو انہوں نے جواب دیا تھا سدھو جٹ صاحب نے، وہ آپ بھول بھی گئے ہوں گے سارے. میں بھول گیا ہوں، آپ یقین کریں میں اتنے پریشر میں ہوں، بھول گیا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خلیفہ صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں. انہوں نے صرف یہ مطالبہ کیا کہ آسکانی کو بات کرنے دیجئے. یہ تو ان کا حق ہے بھائی جان، آپ ان کو اٹھائیے
حدیث تكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير. حدیث تو الحمدللہ مجھے زبانی یاد ہے اللہ کے فضل سے. جی پیر صاحب وہ خلیفہ صاحب تشریف لے آئے. پیر صاحب خلیفہ صاحب آگے ہیں, اب آپ بات کریں. میرا خیال ہے ہوسٹ کو تھوڑا سا سپیس دے دیں آپ کائنڈلی. ماشاءاللہ آپ کے علم کے سب لوگ متعارف ہیں سر, پلیز گو ہیڈ. بہت شکریہ. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, نہ میں کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم مانتا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں سیکھا ہے اپنے بھائیوں سے. تو حدیث, جہاں تک حدیث کی بات کر رہے ہیں, کنز الاعمال کتاب القیامہ من قسم الاقوال باب الخصف والمسخ, حدیث نمبر ہے 38727. اسی طرح حکیم الترمذی نوادر الاصول میں اس کو بھی لے کر آئے ہیں, من طریق اسماعیل بن عیاش عن لیث بن ابی سلیم. اب اس میں یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون في امتي فزعة فيصير الناس الى علمائهم فاذا هم قردة وخنازير. اب اس کے بارے میں اسماعیل بن عیاش روایته عن غیر اہل بلده ضعیفة وهذا منها. اسی طرح ولیث بن ابی سلیم ضعیف. آپ سمجھ رہے ہیں, دو راوی اس میں ضعیف پائے جاتے ہیں, ان کی جو ہے روایت نہیں لی جاتی. اہل علم کا جو لے کر آئے ہیں اس پر تحکیم ان کا کیا ہے, ضعیف. پھر بھی یہ بار بار گھوم پھر کے آ کے کرتے ہیں اس بات کو کہ علماء ہوں گے کون, سور اور بندر. جبکہ اللہ پاک نے علماء کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید میں. یہ کہتے کیا ہے, ان کا اصول کیا ہے بھائی, آپ خود یہ دیکھ لیجئے. انہوں نے اپنے طرف سے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے ہم نہیں مانتے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشوع اللہ کا جو رکھتے ہیں وہ تو بندے وہ ہیں اللہ کے, وہ علماء. یہ کہتے ہیں علماء بندر و سور ہوں گے. یہ حدیث ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی ہے قرآن سے آپ کے حصول کے مطابق, پھر بھی آپ پیش کریں, لیکن بھول جاتے ہیں جب علماء پر تان و تشنیع کرنی ہوتی ہے آپ یہ بات کرتے ہیں. قرآن تو یہ بتا رہا ہے, آپ تو کہتے ہیں ہمارے اصول یہ ہے جو قرآن سے ٹکرا جائے. قرآن سے ٹکرا رہی ہے نہیں ٹکرا رہی. وہ بھی ایک ضعیف روایت ہے جو آپ پیش کرتے ہیں. وڑاش صاحب آپ یاد رکھیں, کوئی ایک صحیح حدیث ان کے پورا جو ڈھانچہ ہے اس کے مد میں جو ان کے حق میں جاتی ہو موجود. بات کیا ہے, اگر صحیح حدیث پیش کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں, جو بات ہوتی نہیں ڈال دیتے ہیں. جس طرح سے آپ نے دیکھا کیا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آئے گا جماعت بنائے گا, افتراق الامہ والی بات, بالکل جھوٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موجود ہوگا وہ مجھ سے لے کر آخر تک, یہاں تک کہ قیامت برپا ہو. حذیفہ بن یمان نے جب پوچھا کہ اگر نہ ہو, مجھے نہ ملے, نہ کوئی جماعت ملے, نہ کوئی مسلمان ملے, نہ کوئی امیر ملے, میں کروں کیا؟ نبی نے کیا فرمایا, جنگل جائیے, وہیں پتہ کھا کر آپ کی موت ہونی چاہیے. جماعت بنانے کے لیے نبی نے نہیں فرمایا
जमात तो मौजूद होगी, जुल्म और सितम के खिलाफ जंग कर रही होगी। अब ये कहते क्या हैं, नहीं एक ने आना था और उसने एक जमात बनानी थी। भाई हदीस क्या है, मेरी उम्मत के कितने फिरके होंगे, 73 फिरका कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। वाहिदा मौजूद है ऑलरेडी, वो वाहिदा बनाना नहीं है आपने, वो तो मौजूद है, आपने उसके साथ देना है। मिर्जा जी ने क्या किया, सबको छोड़ के क्या कर दिया उसने, कहते कहां था, ये नहीं थे, मुसलमान नहीं थे वहां। जमाअतुल मुस्लिमीन व अमीरहुम, जमा का सीगा है वहां पर, जमाअतुल मुस्लिमीन होगा और उनके उमरा होंगे। ये कब कहा कि एक ही अमीर होगा, एक ही अमीर होगा, ये कब कहा? बल्कि वहां मुसलमान मौजूद होंगे, उनके उमरा मौजूद होंगे, आपने उनका साथ देना है, अपनी जमात आपने नहीं बनानी। एक मुहाल बात जो ना होने है, अगर ऐसा हो तो तब उस आपको क्या करना है, आपने जंगल जाना है। हो सकता है आपको ना मिले तो जंगल जाओ, आप मुमकिन है मौजूद हो कहीं, आपको नहीं मिला तो आपने जंगल जाना है। जंगल क्यों नहीं गए मिर्जा जी, इतने बड़े दानिशमंद, उसको कोई नहीं मिला जिनके साथ पढ़ा तमाम उलमा, कोई आलिम नहीं था जिनके हक में जाकर उन्होंने मुनाज़रे किए और अपने लोगों को जो है वहां पर ईसाई बनाकर आ गए। ये कौन थे जिनसे चंदा लिया मिर्जा जी ने, मैं किताबें लिखूंगा, कौन थे? मुसलमान थे जी। आप तो मुसलमान था मौजूद। कंक्लूड कीजिएगा 30 सेकंड प्लीज सर। अच्छा ठीक है, मेरी बात हो गई है। ये एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, एक मिनट, एक भी हदीस ये अपने अकीदे के मुताबिक पेश करें, मैं मान जाऊं, जो मुंह मांगा रकम है मैं आपको दे दूंगा। जी थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूं। एक तो शाह साहब को वेलकम भी कर लें। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता इसके ऊपर पीर साहब ने भी रोशनी डाली है, आप भी सिद्धू जट साहब ने मेंशन किया था, ये एक ऐसी हदीस सुनाते चले आ रहे हैं, और मेरा तो झगड़ा भी हो गया था, वो पाकिस्तान भाई जो मेरा पर्सनल तल्लुकदार है उसने ये हदीस सुनाई थी और उलमा पे फिट की और नाम लिए, तो मैं तो लड़ाई हमारी ज़ाहिर उस बुनियाद के ऊपर हमारा कतई ताल्लुक है पिछले 10 साल से। ये जो हदीस ये बयान करते हैं, ज़ाहिर हमारे उलमा का कहना है कि ये बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत है, इसके ऊपर अगर आप भी रोशनी डाल दें। लेकिन मैं सिद्धू जट साहब से ये मुतालबा है कि सिद्धू जट साहब इस हदीस की वैलिडिटी जो है, आप इसका जो सोर्स रेफरेंस है वो अगर आप बता दें, तो फिर मैं शाह साहब को, सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब को कहूँगा कि वो इसके ऊपर फर्दर रोशनी डालते हैं। जी सिद्धू जट साहब, मैं आपको 2 मिनट मेरा हाल काफ़ी होंगे इस काम के लिए। जी आपने अगर मुझे लिमिट करना है और आपने तकरीर शाह साहब से सुननी है तो मैं यही खामोश हो जाता हूँ, आप शाह साहब से सुन लें। तो चले आपका टाइम रिमूव कर देते हैं सर। सिद्धू जट साहब वजह किसी ये है, मुश्किल नहीं उसकी वजह अच्छा सुन मेरी बात में। सर टाइम अच्छा उसकी वजह सर टाइम हटा दिया है, बहाने ना प्लीज करें। सिद्धू जट साहब खुदा दा बना दे यार, ये नहीं करो। जज़ाकल्लाह चेंज पांदे और अब ये नहीं नहीं तो शुक्रिया, मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ सर ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, शाह साहब नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं। करेंगे, लेकिन इस हदीस ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹदीस जी ਜਜ਼ਾਕल्लाह अर्ज है कि पता नहीं केड़ी ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ज़ईफ है, दुरुस्त मानने हैं, क्योंकि इस वे जड़े उलमा जिन्हों की तारीफ इन्होंने कुरान शरीफ तो बयान फरमाई है, इन्होंने असकानी साहब ने, वो उलमा वो ने जिहड़े खुदा का खौफ रखते हैं, अपने रब का खौफ रखना अपने दिलों के विच, ते जिहड़े अपने रब का खौफ रखते हैं दिलों के विच, वो फिरकियां दे विच तकसीम नहीं करते उम्मत नूं, और फिरकियां नूं खुदा ने शिरक करार दिता है कुरान च, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उन्हां फिरके बनाउण वालियां ताल्लुक ही कोई नहीं हैगा। इस वे जिन्ने भी उलमा ने उम्मत मुसलमान मौजूद, वो किसी न किसी फिरके नाल वाबस्ता ने, और वो फिरका बाजी च मुलवस ने, और उन्होंने वजह तो फिरके हुए ने उम्मत मुसलमान दे, और खुदा दा कलाम है कहंदा है कि ये सारे जड़े फिरके बाजी च मुलवस ने, सारे सिद्धू जट साहब वो हदीस दा नंबर दस दियो ना। मैं आज करना ना, हुण पूरी गल पूरी कर लेण देना, हदीस दा नंबर ते एक बाद दी गल होगी ना, और हदीस दा नंबर उन्होंने दिता है, उन्होंने असगानी साहब ने दिता है नंबर, तुहानू उन्होंने नोट कीता, कर लिया या मैंने दोबारा, मैं गड्डी ड्राइव करने, मैं देख के देना पेगा। अच्छा अर्ज है
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਮਤ ਜਦੋਂ 72 73 ਫਿਰਕੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਲਮਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਸਦਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਮਤ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਮਤਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਫਾਲਫ ਬੈਨਹੁਮ ਉਹ ਆਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਉਲਫਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਫਿਰਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਗੜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ایک نعمت جڑی ہے وہ جاری ہوئے اور اس نعمت کے ذریعے تسی دوبارہ آپس سے پائی پائی بن جاؤ۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، اس حدیث نو مانتے ہیں نا، تے او ما انا علیہ و صحابی جڑی جماعت اس زمانے سے قائم ہوئی سی، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام سن اس جماعت دے اور صحابہ کرام سن، اے مبارک جماعت جڑی ہے اے جدوں بنی سی تے اس جماعت دے بڑھن دے نال طیب اور خبیث دے درمیان تمیز ہوئی سی، طیب ایک پاسے ہو گئے سن اور خبیث ایک پاسے ہو گئے سن۔ سیم معاملہ مومنان دے نال وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف کہ ایسا وقت آئے گا کہ مومنان نو اللہ تعالیٰ ایسے حال سے نہیں چھوڑے گا جس حال چ مبتلا ہو جائیں گے، پھر کی کرے گا خدا تعالیٰ؟ پھر انہوں نے تمیز پیدا کرے گا اور اپنے رسولاں دے وچوں جنوں چاہے گا چن لے گا۔ تے عرض ہے کہ یہ ساری گلاں قرآن شریف موجود نے، اور وہ جڑی جماعت جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و صحابی، وہ جماعت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے چنیدہ سن، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چنیا سی اور انہوں نے بھیجا سی، اس طرح جنہیں دیر تک اللہ دا چنیدہ کوئی بندہ نہیں آتا انہیں دیر تک وہ جماعت قائم نہیں ہو سکتی طیب لوگوں دی۔ تے اس واسطے میں تے صرف ایک اشارہ کیتا ہے کہ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور انہوں دے صحابہ دے مشابہ ایک جماعت قائم ہونی ضروری ہے آخری زمانے دے جڑی انہوں فرقیاں دے زمانے ہوئے گی۔ اور میں دعوت دیتی سی کہ ایسی کوئی جماعت ہے جس وال تمام اسکانی صاحب بھی اور تمام جڑے شاہ صاحب اور سارے جڑے مسلمان دوست جڑے بیٹھے نے سوکار جڑے اپنے مسلمان بھی کہندے نے، لیکن وہ ایسی جماعت نہیں کر اچھا سیدھو جٹ صاحب نو کو کم پہ گیا، انہوں میوٹ ہو گیا نے۔ شاہ صاحب آپ کو ویلکم ہے، اور آپ کو آواز آ رہی؟ یہ آواز آ رہی، لیکن پیر اسکانی صاحب کا موقع دے، وہ بات کرنا چاہے کر لے، اس کے بعد میں تاکہ کوئی ان کو جواب دے سکے جٹ صاحب۔ نہیں، بہت شکریہ۔ آخری بات یہ رہ گئی تھی، شاہ صاحب کو بات کرنے دیں۔ ابھی جو کچھ میں نے کہا ان پہ انہوں نے کوئی نہ ان کو حدیث معلوم ہے، نہ حدیث کا نمبر جانتے ہیں، نہ اس کا متن جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بیان کر دی جبکہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے۔ لیکن ایک چیز ثابت ہے، یہ بات کر کے شاہ صاحب کو موقع دیں گے وہ بات کریں۔ یہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں ان کا، یہ تو بات ثابت ہے ان کی کتاب سے، یہ ایام الصلاح جو کتاب ہے اس میں کیا لکھتے ہیں، آپ نے نزول مسیح میں سے حضرت مرزا صاحب کا یہ ساری بات کر کے پڑھا جس میں حضور نے لکھا ہے، حضور نے کیا لکھا کہ میں نے دیکھا، یہ خواب دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور میرے ارد گرد بہت سارے درندے بندر اور سور وغیرہ ہیں، اور اس سے استدلال یہ کیا، دیکھیں استدلال کیا رہے، اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ احمدی جماعت کے لوگ ہیں۔ یہ تو ثابت ہے، مجھے اتنا ہی کہنا ہے، یہ احمدی جماعت کے لوگوں کو کون کہہ رہا ہے؟ درندے بندر اور سور۔ یہ دیکھ لیں آپ، نبی علیہ السلام کی طرف آپ نے جو بات منسوب کی وہ تو ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے۔ ہم نے آپ کو قرآن سے بھی دلیل دے دی، احادیث آپ کو بھی ہم نے دکھا دیا، اور یہ آپ کی ضد میں ہم نے اس کو ضعیف نہیں قرار دیا، موضوع منگڑت نہیں قرار دیا، بلکہ محدثین جب نام و نشان نہیں تھا مرزا جی کا، اس دور سے اس حدیث پہ تحکیم موجود ہے۔ جی
शाह साहब को मैं मौका देता हूँ. बहुत शुक्रिया, बहुत जी शाह जज़ाकल्लाह. वराइस साहब इजाजत है. जी जी शाह साहब वेलकम प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हजरात, ये जो पहले जमात कादियानियत की तरफ से जो बोल रहे थे, आपने देखा इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं, कहानी ना कोई हवाला, मौजू रिवायात की बुनियाद पर पूरी उम्मत को टारगेट करना, मैं इसको दहशत गर्दी भी कहता हूँ, इंतहा पसंदी भी कहता हूँ. अपने मौजूमा जो अकायद हैं, फितनाबाजी हैं, बोतान बाजी करना, गालम गलोच करना, उसका अमली मुजाहरा भी आपने देखा. और इस चूँकि इन्होंने नाम लिया उम्मत का, तो इस बंदे के पास एक हवाला नहीं है. इससे आप अंदाज़ा करें जहालत किस तरफ है, कोई पुख्ता बात नहीं है. और वो रिवायात जिनको उलमाए कराम ने रद्द कर दिया, उनकी बुनियाद पर ये जमात कायम की गई. अभी पीर साहब ने हवाला भी दिया. और फ़िरक़ा जदीदा किसने फ़िरक़ा बनाया, वो भी इनके घर में मौजूद है. तो फ़िरक़ा तो आपके उस बानी साहब ने बनाया. अगली बात ये कहते हैं कोई जमात दिखाएं. मेरा बिल्कुल दो टोक कैटेगोरिकली हिम्मत है, इस जमात की जड़ ही इनके बानी साहब का ये जुमला, अंत मिन्नी बेमंजिलत वालदी सरीहन, अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के ख़िलाफ़ है. कोई तावील नहीं हो सकती. लम यलिद वलम यूलद, मुहकम आयत. ये जवाब भी देंगे तो मुतशाबिहात की तरफ जाएंगे. और जो रिवायात इन्होंने पेश की, बिल्कुल मैं पीर साहब की तायद करता हूँ. मन घड़त मौजू, गैर सिका रावियों की बुनियाद पर ये सारा इन्होंने मकड़ी का जाला बुना हुआ है. इससे आप वड़ाई साहब अंदाज़ा करें, इल्म नाम की कोई चीज़ इनके पास नहीं है, ना कोई कुरान पाक, बल्कि जो मौजू मन घड़त रिवायात, इसराइली रिवायात, उनकी बुनियाद पर इन्होंने सब कुछ जो है वो. और इनके पास हवाला नहीं होगा, कंजुल माल का लगा लाएंगे या कहीं से भी हवाला लाएंगे. लेकिन मैंने इनकी जड़ पकड़ी है. और सिद्धू साहब जितना बोलना चाहें, या ताकि मुसलमानों की बढ़ावट पढ़ाएँ तो उन्हें आए हैं, तो उन्हें ये शिकवा ना हो कि मुझे बोलने नहीं दिया गया. लेकिन मैं उम्मीद करूँगा गालम गलोच की बजाय मुहज़्ज़ब अंदाज में कोई बात करना चाहें तो इनको ज़रूर मौका दीजिए. और अगली बात ये, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अंत मिन्नी बेमंजिलत वालदी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के पाक कलाम कुरान मजीद से एक आयत पेश करके मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ. इनकी तो जड़ कटी हुई है. जब जड़ ही नहीं है तो उसके बाद आप जितनी इबारत करें, फिर कहें कि जी फल फूल गए, इसराइल आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, यहूदी कम्यूनिटी आप जानते हैं माशी तौर पे आपसे कहीं मजबूत है. अगर ये म्यार है तो उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको आप मानिए. मैं कुरान पढ़ता हूँ अल्लाह का, सूरह यूनुस आयत का नंबर है 68. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, काफिर कहते हैं बना लिया अल्लाह ने बेटा. सुब्हानहू, अल्लाह ताला फरमाता है कि पाक है वो, हुवल गनीज, वो बेनियाज है. लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ताला के लिए आसमान और ज़मीन है, तमाम आसमान और ज़मीन है. लेकिन उसका वलद नहीं है. वलद आप कह नहीं सकते, निस्बत दे नहीं सकते. अब ये साहब जितनी दलील देंगे मैं उसका जवाब कैटेगोरिकली कुरान पाक सूरह यूनुस आयत नंबर 68, अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन इंदकुम मिन सुल्तानिम बिहाजा. वलद कहने की कोई दलील नहीं है. जिसको कुरान कह के सुल्तान ही कोई नहीं है, दलील ही कोई नहीं है, बुनियाद ही कोई नहीं हुई. अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम बुहतान मानते हो अल्लाह पर जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं. क़ुल इन्नल्लज़ीना यफ़्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून, कह दो कि जो अल्लाह पर इफ्तरा बांधते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे. अब इनका सवाल कि हमारी जमात क्यों है, हमारा ओस्लो में सेंटर है, लंदन में सेंटर है, तो कुरान ने इसका जवाब दिया. कुरान फरमाता है मताउन फिद दुनिया
میں دنیا میں ان کو متاع دوں گا، لگژری لائف بھی مل جائے گی، یورپ کی چھتری بھی ملے گی، امریکہ والے کینیڈا والے ان کو انٹرٹین بھی کریں گے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ ان کو دنیا میں موقع دوں گا، لیکن پھر جب انہوں نے میری طرف لوٹنا ان کو شدید عذاب ہوگا جو کفر کرتے تھے۔ انت منی بے منزلت ولدی، صریحاً کفر ہے، قرآن کے ٹکراتا ہے۔ آخری دو جملے لے لیجئے گا، جس کو یہ پستی کہتے ہیں، میں نے ان کے مرکز میں جو پستی ہے، مطلب وہ جو خاتون ندا نصر ہے کہ وہ کہے کہ میرے پورے لوگوں نے، میں بچی تھی وہ تب سے شروع ہوئی، پھر جس جماعت پر یہ فخر کر رہے ہیں اس کے امیر کو وہ کال کرے، اور امیر کوئی سنجیدہ آدمی کسی خاتون کو کہہ سکتے تیرا دل بھی للچاتا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو اس خاموش ہو جا؟ کیا یہ تھا وہ معیار؟ چاہیے تھا دو ٹوک کہ آپ کو، میں آپ کی کمپلین آئی، ہم اس پر کمیٹی بنائیں گے، وہ کس طرح وہ سنیے، پستی کی انتہا ترین حالت ہے۔ جی وڑائی صاحب میری بات مکمل ہو گئی جی۔ جی شاہ صاحب نے بڑے علمی انداز سے وہی گند بکا ہے جو کہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں۔ میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اس سے زیادہ۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں، گالم گلوچ کی دیکھیں، کوئی ایسا لفظ میں نے بولا؟ آپ نے جو میں آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں۔ نصر کے بارے میں بات کی ہے، صاحب گند بکنا، مرزا غلام قادیانی گند بکتا تھا۔ اب آپ میں آپ سے تو اجازت نہیں دی کسی کو، کسی نے آپ کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ نہیں آپ کو میں نے اجازت دی، آپ درمیان میں بول رہے ہیں، آپ اس درمیان میں قطع کلامی کر رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی گند بکتا تھا۔ آپ اس وقت آپ کا نہیں، آپ نے اپنی بکواس، جب تک آپ بکواس بند اب آپ نے بکواس کے لفظ بھی استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے زیادتی کی ہے، گند بکنا جائز ہے؟ اچھا نہیں، کیا ہوا کیا سر؟ خلیفہ صاحب بتائیں کیا ہوا؟ خلیفہ صاحب بتائیے، خلیفہ بخش نہیں بولیں گے، صاحب بتائیے کیا ہوا؟ مجھے بات کرنے دیں گے۔ سدھو صاحب نے شاہ صاحب کو کہا ہے کہ شاہ صاحب نے ان کی بات میں کوٹ کرنے لگا ہوں کہ شاہ صاحب نے گند بکا ہے، یہ سدھو صاحب نے کہا۔ جملہ کہا جا سکتا ہے؟ جو ہوا ہے اویس صاحب آپ ہیں، اور اس کی آواز اویس صاحب آپ نے سر میں سر ایک سیکنڈ اویس صاحب سے سن لیتے ہیں۔ اویس صاحب پلیز۔ سر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، وہ زاہد اسکانی صاحب ماشاءاللہ کافی انہوں نے اپنے ریفرنس سے بات کی ہے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ایک عالم آدمی ہے اور ہم ان کی ایک مقام ہے، اور میری خواہش تھی کہ ظفر اللہ شاہ صاحب بھی کچھ ریفرنسز دے دیتے تو وہ ایزی ہو جاتا بات کو۔ لیکن یہ جو جھگڑا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، صرف سٹیپ کیا میں نے، جی میں عرض کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ شاید تھوڑی دور ہیں، لیکن میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بھی مہمان ہے، اور وہ جو بات رکھنا چاہ رہے تھے وہ رکھ لیں، لیکن میرا خیال ہے الفاظ کا چناؤ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا شاہ صاحب کی طرف سے، ظفر اللہ شاہ صاحب کی طرف سے۔ ندا نصر کے واقعے کا ذکر کیا، پھر آپ نے ہم جڑ کاٹ دی ہے، اور اسرائیلی روایات، حالانکہ ایک حدیث ہے کہ اسرائیلی روایات تم لے سکتے ہو جب تک اس میں شرک اور میری سنت کے خلاف نہ ہو، تو وہ بات تو پھر اسرائیل کا ذکر، میں کیونکہ میں ظفر اللہ شاہ صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریفرنسز، یہ ان کی سٹیٹمنٹ زیادہ تھی، کوئی ریفرنس نہیں تھا، اور ان کی مطلب آپ سمجھ لیں شاید تنقید کے رنگ میں۔ اور اس سارے کے اوپر پھر سدھو جٹ صاحب نے ریئیکٹ کیا۔ ہاں جی، اس کے جواب میں پھر سدھو صاحب نے کہا، انہوں نے آپ کو بلایا تو تھوڑی دور، آپ دور تھے تو سدھو نہیں، آپ دیکھیں اویس خان صاحب نے جملہ کیا بولا وہ بتائیے۔ آپ نے بھی بڑا سخت الفاظ بولے ہیں جی۔ اب مجھے موقع دیجیے گا، دیکھیے بڑائی صاحب، ایک تو بڑائی صاحب ایک منٹ مجھے دیجیے گا بڑائی صاحب، یا تو اپنی بات بڑائی صاحب میری بات جی یہ جو اویس خان صاحب یہ بھی چھپا گئے ہیں بات اپنے مطلب کی اور اپنی جماعت کی۔ میں بتا دیتا ہوں، سدھو جٹ صاحب خاموش ہوں، میں گالی بات چپ کروں، سدھو جٹ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، گالی بات خاموش ہو جاؤ، اب ان کی لینگویج سن لیں، میں لینگویج صحیح کہہ رہا ہوں۔ بڑائی صاحب مجھے موقع دیجیے، آپ نہیں تھے، انہوں نے مجھے گالی دی ہے، سنیے۔
اب آپ میں نے غور گالی فرما بولی رہے ہیں تھی؟ جب زائد ان کو مائک میوٹ کیجیے ایک منٹ شاہ زائد صاحب سیدھی ڈاکٹر صاحب آپ جی ہولڈ جی کر لیں، میں آپ کی شاہ طرف آتا ہوں صاحب پلیز جی جی پلیز. جی شاہ صاحب پہلے میں یہ جو بھائی اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کر لوں. انہوں نے یہ کہا، یہی تو کہتا ہوں کہ جو حدیث میں موجود نہیں ہوتا یہ لوگ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا کہ بنی اسرائیل کی روایت لے لو. بالکل نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ روایت کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے ایک بھی بات آپ کو معلوم ہو، ایک بھی آیت معلوم ہو، وہ پہنچاؤ لوگوں کو. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، ہاں بنی اسرائیل کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں. وحدثوا عن بنی اسرائیل، کہ ان کے درمیان یہ روایتیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. لیکن یہ بات یہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں بہت جول ہے. وہ تو آپ بیان کریں، کوئی بات نہیں، کرو، لیکن کہو کہ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو میرے بارے میں، میرے متعلق اگر آپ جھوٹ بولو گے تو آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہو. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جی حدیث. ٹھیک ہے، اب جزاک اللہ اسکانی صاحب. میں اپنے تو الفاظ یہ نہ واپس لیتا کہو ہوں. کہ مجھے جی جی لو، ٹھیک ہے، آپ نے تصحیح کر پلیز دی. جزاک جی شاہ صاحب کو موقع دیجئے، میں نے ان کا وقت لے لیا. اللہ. پلیز ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی جی شاہ صاحب. بڑائی صاحب میری باری ہے، مجھے ایک آپ سے جی جی گزارش ہے کہ جب شاہ آپ صاحب نے کر براڈ لی ہے چلا بات. رہے ہیں ان کو مائک میوٹ کریں جی جی. جی نہیں آپ ضروری ہے، انہوں آپ نے نے گالی کر دی، لی ہے، مجھے مجھے گالی کرنے دی ہے، دیں. میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو بڑائی میں صاحب. بتاتا ہوں آپ کو میں نے کیا ان کو کیا. گالی نہیں دی، میں ان کو قطن گالی نہیں دی. ان کا اب مائک میوٹ کریں، اب مجھے بولنے دیں نا. مائک میوٹ کریں، ابھی مجھے بات کرنے دیں. انہوں نے گالی آپ دی نے سیدھی ہے. ڈاکٹر 10 صاحب منٹ کی یہ بات. اچھا شاہ صاحب نے اچھا بات کی نہیں. ہاں سیدھی شاہ ڈاکٹر صاحب نے صاحب مجھے میں بات تفصیلی اب کرنے بات اس کا کر دیں. لی ہے. وڑائی صاحب آپ اس وقت نہیں رائٹ تھے، صاحب، آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہوا، آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہوا. سیدھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، بڑائی ٹرسٹ کیجیے صاحب پلیز، مجھے آپ بڑائی ٹرسٹ صاحب یہ کیجیے. بتائیے، انہوں نے پیر اسکانی صاحب کے جواب میں کہا کہ جن کو کہا گیا وہ سور بندر، ان کو تکلیف تو ہونی ہے. انہوں نے جملہ کہا ان کو تکلیف تو ہوگی، کہ جن کے بارے میں کہا گیا ان کو تکلیف تو ہوگی. رسپانس کون دے رہے تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ تکلیف تو ہونی ہے، یعنی ان کو کہا گیا. جو آپ کہہ رہے تھے نا یہ نہیں کہتے، یہ ان کا رائٹ. جملہ ریکارڈنگ نکالیے گا. انہوں نے کہا ہے بڑائی صاحب کی تکلیف ہوگی. بڑائی صحیح. صاحب بولے اب آپ ہاں جی. میں نے کہا ہے درست. کہا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے پیر اسکانی صاحب کو ٹارگٹ کیا کہ ان کو تکلیف ہوگی، چونکہ ان کو بندر اور سور کہا جا رہا تھا. اس کا نمبر مطلب ایک. آپ خود ہی بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے. اب آپ مائک میوٹ رکھیں. انہوں نے پوری امت کے زوال کا سنیے گا بڑائی صاحب، میرا ایک جملہ، جی میں جی. ذمہ داری سے ہاں جی. بات کیا کرتا ہوں. جی جی. انہوں نے امت پوری کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا کوئی جماعت نہیں ہے، مرزا صاحب ہے، ایک ایسی جماعت ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا. یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں کہ نہیں کی؟ رائٹ. بالکل بالکل ایسے. اچھا، اب میں نے ریبٹل کیا، اس کا جواب دیا. میں نے یہ عرض کیا کہ جناب ایک تو ان کی بنیاد علمی نہیں ہے، تحقیقی نہیں ہے، من گڑت ضعیف روایات پر ہے. اور ان کے پاس دیکھا آپ نے کوئی جواب نہیں تھا، کوئی انہوں نے حوالہ نہیں دیا، کوئی سند پڑھتے. پیر صاحب نے راوی کا نام لیا، اس راوی کو ثقہ ثابت کرتے، نہیں کر سکے. انہوں نے صرف جوابی کارروائی کی ہے. انہوں نے کہا امت میں پستی ہے، یہ ہو گیا، اور ساری روایات امت پر لگائی ہے کہ نہیں لگائی بڑائی صاحب؟ ساری جو صحیح جھوٹی صحیح روایت، اور آپ بھی جس پر غصے میں آئے، جی غصے جی. مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ صحیح صحیح. میں نے عرض کیا کہ اگر یہی معیار ہے، سنیے گا میری بات، اگر یہی معیار ہے تو آپ کے مرزا صاحب کی تو توحید نہیں ہے. میں دلیل دے، میں نے کوئی گالی نہیں دی، صحیح صحیح. گواہ ہیں سارے. میں نے یہ عرض کیا ہے انت منی بے منزلت ولدی، قرآن سے سرین ٹکراتا ہے جملہ اور کفر ہے. اور میں نے سورہ یونس کی آیات پڑھی ہیں. ان یہ کا کام فکرہ یہ جب تھا، آپ بول رہے تھے اس وقت میں سٹیپ اوے کیا میں نے، اس کے اچھا بعد کیا آپ نے یہ، اچھا آپ نے کیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ امت کی پستی کا بنا رہے. تو ندار نصر صاحبہ کی میں نے آڈیو سنی ہے، اس میں وہ خاتون اپنا ایک شکوہ کر رہی ہے، اور آپ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تیرا بھی تو ارادہ ہوا کرتا تھا. میں کیا کسی بیٹی بچی خاتون کو کسی جماعت کا سربراہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بیچاری اپنی تکلیف لے کر آئی ہے اور ان کو یہ جملے ریکارڈنگ میں؟ اچھا انہوں نے کہ حوالہ نہیں دی، آڈیو موجود ہے، سن لاتے ہیں آپ کو. اچھا اچھا آپ اس کی اتھینٹسٹی پر آپ کا حق حاصل ہے. انہوں نے آگے بڑھائے صاحب بجائے یہ کہ میرے حوالہ جات کا جواب دیتے، انہوں نے کہا شاہ صاحب نے ہمیشہ کی طرح گند بکا ہے. میں نے اس کے جواب کہا کہ آپ کے مرزا صاحب بھی گند بکتے تھے. اب مجھے بتائیے، گند کسی فریق مخالف کو کہنا
یہ پھر میں سدھو صاحب بھی تو گند بک رہے تھے امت کے خلاف. اب آپ ایز اے ہوسٹ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ دیانتداری سے کام لیتے ہوئے بالکل کیا گند بک کسی کو یہ کہنا کہ اس بندے نے گند بکا ہے گالی ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے مجھے. اور میرے پاس حوالہ گالی جات تو موجود ہے. ڈیفینیٹلی گالی اب تو آپ چپ کر ڈیفینیٹلی دیں. ہے. اچھا بڑائی صاحب پہلے آپ فیصلہ سنائیں پھر ان کو اب آپ چپ کر گٹا. دیں. 100% اب آپ گالی چپ ہے. کر دیں. شاہ صاحب جیسے آپ تو ان سے کیا پہلے گالی سدھو صاحب اگر آپ کی میں براڈ پر گالی نہیں دیکھیں جی آپ میں جواب دو دیں. فکرے جواب سدھو دیں گے. سدھو جٹ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا آپ میرا دیکھیں ایک مجھے رکویسٹ سن لیں پھر میں مائک میوٹ کر لوں. وڑائی مجھے صاحب صرف 2 فکرے کہنے دیں. سدھو وڑائی جٹ صاحب صاحب پھر میری آپ سنیں بولیں. وڑائی صاحب جو نہیں گالی بات ابھی میری میرا سن لیں. کمنٹ سن لیں اس کے بعد کہیں گے آپ. سنیں دے نہیں وڑائی صاحب میرا آپ سے مطالبہ ہے بڑا سخت جی مطالبہ ہے. جی 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 آپ کی کمپین میرا گالی بازوں کے جواب ان کو ایک منٹ ان کو چپ کرائیں. آپ کی سدھو کمپلین جٹ صاحب گالی میں باز. تواڈے حال ہی آ رہا ہاں میری جان ہن این تے اچھا نہ کرو پلیز. اپنا وڑائی صاحب گالی بازوں کے خلاف آپ کمپلین ہے آپ کی کہ نہیں؟ 100% بالکل میرا یہ تو آپ لگائی کی براڈ میرا کسی یہ مطالبہ ہے کہ آپ کی براڈ پر گالی باز کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے. بس میری بات مکمل ہوئی. جزاک اللہ. آپ ذرا میوٹ لگا کے مہربانی. اچھا سدھو جٹ صاحب جو ابھی تک شاہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا اس میں صرف 2 فکرے کہہ دوں. میں نے آپ کو ابھی اب ایگزامپل میری درخواست ہے آپ سے کہ میرا چلیں موقف سن لیں میری بات چلیں سن لیں چلیں تحمل سے اوکے اوکے دیانتداری سے آپ اوکے جج بن جی کے ٹھیک ہے فیصلہ کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ. دیکھیں یہاں پر جو موقف میں نے رکھا تھا وہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ چمٹ جانے امام اور اس کی جماعت کے ساتھ چمٹ جانے کا حکم دیا تھا اگر وہ امام اور جماعت نہ ملے تو جنگلوں میں جانے کا حکم دیا تھا. یہ حدیث زاہد اسکانی صاحب نے خود پیش کی تھی. تو میں نے سوال یہ کھڑا کیا تھا کہ اس وقت تمام امت مسلمہ میں جو 72 یا 73 یا 174 فرقے ہیں اس وقت وہ سارے مل کر مجھے اس واحد امام اور ایک واحد جماعت کا پتہ دے دیں اور اگر آپ اس کا پتہ دے دیں تو میں خاموش ہو جاؤں گا. مجھے ایسی جماعت اور اس کے ایک امام کا پتہ بتا دیں جس کو چمٹنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اگر آپ وہ مجھے دے دیں تو پھر میں اس جماعت کی طرف توجہ کر لوں گا. ورنہ جماعت احمدیہ مسلمہ موجود ہے اس کا ایک امام ہے اور یہ وہ واحد جماعت ہے. یہ میں نے بات کی تھی. اس بات کا جواب دینے کے لیے شاہ صاحب تشریف لائے تھے اور شاہ صاحب نے غیر متعلقہ وہ موضوعات اٹھائے جن موضوعات کا جواب ان کی پیدائش بلکہ ان کے والدین کی پیدائش سے پہلے بھی دیا جا چکا ہے. اب میں نے گالی نہیں کسی کو دی, میں نے حقیقت حال بتائی ہے. وہ سوال انہوں نے کھڑے کر دیے اور یہ جواب دیتے دیتے ہماری نسلیں تھک گئی ہیں اور یہ جواب دے چکے ہیں 75,000 دفعہ کہ جہاں پر حضرت مرزا صاحب نے اپنا الہام لکھا ہے وہیں پر توحید کا بیان دیا ہے نیچے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا. یہ نہیں, نہ تو مرزا صاحب نعوذ باللہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں اور نہ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک فرد بھی مانتا ہے جس طرح عیسائی مانتے ہیں. تو جب جماعت احمدیہ توحید پر قائم ہے, مرزا صاحب توحید پر قائم ہے, تو ان کو بار بار اس الزام لگانے کی اور بار بار وہی قصہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جواب تو ان کے پیدائش سے پہلے, ان کے والدین کی پیدائش سے پہلے دیے جا چکے ہیں. تو وہ کتنی دفعہ کی سیٹیں ہیں ان جوابوں کو. اب انہوں نے اچھا پھر انہوں نے غیر متعلقہ بات شروع کر دی نظام نثر کی. نظام نثر کا واقعہ جو ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ختم نبوت کے جو علماء اور مجاہدین ہیں کیا اس کی پشت پناہی اپنی بہن کی نہیں کر رہے تھے؟ عدالتوں میں نہیں لے گیا اس قصے کو. تو عدالتوں نے کیا ثابت کر دی ان کو پتہ ہے. پھر اسی گند کو چھالیں گے اور اسی طرح اپنے اوپر بھی ڈالیں گے اور ہمارے اوپر بھی ڈالیں گے. تو اس کو میں غیر پارلیمانی حرکت کرتا ہوں اور اس کے لیے میں نے سخت لفظ بولے تھے. اگر یہ نہ کرتے, غیر متعلقہ باتیں نہ کرتے اور دوسری طرف نہ جاتے اور مجھے مشتعل نہ کرتے غیر ضروری باتوں سے, جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب دیتے اور اپنے آپ کو عالم کہتے تھے, ان کو علم ہونا چاہیے کہ کس موضوع کیا چل رہا ہے. اس موضوع کو چھوڑ کر یہ دائیں بائیں چلے گئے اور یہ خود اشتعال دلاتے ہیں دوسروں کو. اس لیے اگر یہ اپنے آپ کو کسی علم کی عین سے بھی واقف ہیں دور دور تک, تو ان کو چاہیے تھا جو سوال کھڑا کیا تھا اس کا جواب دیتے. اس کا جواب دینے کی بجائے یہ دوسری طرف چلے گئے, بجائے اس کے کہ ایک امام پیش کرتے ایک جماعت پیش جی کرتے. ٹھیک ہے. وہ تو ہے نہیں ان کے پاس. آپ کی بات تو آپ کی بات اب چونکہ سن آ لیں گئی ہے. میری آخری بات ہونے لگی. اب چونکہ ان کے پاس نہ کوئی امام ہے اور نہ کوئی جماعت ہے, تو یہ ان 72 فرقوں میں شامل ہونے کا اقرار کر بیٹھے ہیں جو جہنمی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق. جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سدھو جٹ صاحب, ایک جب آپ نے یہ بات شروع کی تھی, کسی کا مائک آن ہے, اچھا, جب آپ نے یہ بات شروع کی تھی تو میں نے بائی دا وے روشنی ڈالی تھی جس کے اوپر خلیفہ وقت صاحب اشتعال میں آ گئے تھے
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں درمیان میں کوئی بات کروں. حالانکہ میں پیر صاحب سے اس حدیث کے اوپر زیادہ فوکس ڈلوانا چاہ رہا تھا جو حدیث سنانے پر میرا اور پاکستان بھائی جس کا نام انعام اللہ ورک ہے، میرے گاؤں سے ہے، تعلق ہے میرے، اس کے ساتھ میرا جس وجہ سے قطع تعلق ہوا. لڑائی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے اس حدیث کے بعد ان کو کال کرنا بند کر دی، تعلق واسطہ ختم کر دیا، اور انہیں شاید پتہ بھی نہیں چلا کہ وجہ کیا ہوئی. انہوں نے جب یہ حدیث سنائی مجھے آج سے کوئی 10-11 سال پہلے کہ اس حدیث کے مصداق جو ہیں وہ آج کے آپ کے جو علماء ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اور سید مودودی جیسے، آسمان کے نیچے سور اور بندر، وہ ہیں. میں نے اس کے اوپر تحقیق بھی کی اس حدیث کے اوپر، اور مجھے علماء نے یہ بتایا کہ یہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے، ٹوٹل فیبریکیشن ہے، من گھڑت ہے، اور یہ جماعت نے بنایا ہوا ایک بہت سارے پلندہ جو ایک نیریٹیو تو اس طرح سا ایک ہے. اب آپ سدھو جٹ صاحب آپ تصور کریں ذرا کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو ہمارے علماء ہیں، اور ہمارے علماء سے مراد میری یہ ہے، میں پیر پرست نہیں ہوں، میرا کوئی پیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں علماء کو اس سینس میں لیتا ہوں کہ آج میں مسلمان نہ ہوتا برصغیر میں، اور میرے والدین نہ ہوتے، ان کے والدین نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے، میرے تک اور میرے آباء و اجداد کی نسلوں تک جو اسلام پہنچا ہے وہ علماء کے ذریعے پہنچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام صحابہ کو سکھایا، انہوں نے آگے اگلی نسل کو سکھایا، انہوں نے اگلی نسل کو سکھایا، اور یہ علماء جو تیار ہوئے اس وقت کے صحابہ سمیت جو عالم تھے، صحابہ بھی علماء تھے، ظاہر ہے عالم تھے دین قرآن و حدیث کے. تو میری یہ ذاتی ایک ہے، میرا ایک ہر انسان کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی مضمون ہوتا ہے فیوریٹ. تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرے سمیت میری نسلیں مسلمان ہرگز نہ ہوتی انڈیا میں اگر علماء نہ ہوتے. تو جن لوگوں نے مجھ تک اور میرے آباء و اجداد تک اسلام پہنچایا ہے، میں ان کو او کرتا ہوں کہ رسپیکٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس انسٹیٹیوشن کو آج ہم تے کر دیں تو ان ملکوں سے اسلام اٹھ گیا ہے، اور میرے پاس اگزامپلز موجود ہیں جہاں سے علماء کا خاتمہ کیا گیا. لہٰذا میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انگریز نے جب یہ کام شروع کیا جماعت کا، تو اس میں علماء کے خلاف جو بیانیہ بلڈ کیا گیا، آرٹ اینڈ سول جو آپ کے میسج کی ہے جماعت کی، کیونکہ وہ مولوی اور سور بندر، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر علماء نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی الحاد سے اور حق سے تفریق کا بتا نہیں سکے گا. مجھے اگر کوئی ڈفرینشیٹ کرنے والا بتاتا ہے، جیسے مجھے اگر اشکال ہوا کسی چیز کے اوپر، تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کسی عالم دین کے پاس جاؤں گا جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے. اور اگر سارے علماء کو ہم سور اور بندر سمجھنا شروع کر دیں گے تو نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. مطلب ہے لوگوں کو دین سکھانے والا نہیں رہے گا، مسائل بتانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور دین ختم ہو کے اس کی بیخکنی ہو جائے گی اور وہ بن جائے گا لالا لینڈ. یہ میرے پاس چونکہ پریکٹیکل اگزامپلز ہیں دنیا سے، چونکہ میرا یہ شوق ہے، تو میں اس لیے بہت پیشنیٹ ہوں علماء کے موضوع کے اوپر. ایبسولوٹلی آئی ایم ڈیڈیکیٹڈ ٹو دس نو میٹر واٹ ایور. جب آپ ہمارے اس لیول کی اکابرین کو، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بالکل باپ دادا کی طرح ان کا ہمارے لیے رول ہے اور اہمیت ہے، جیسے ہمارے لیے بلڈ لائن ہے اسی طرح ہمارے لیے وہ ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں سور اور بندر. اب آپ تصور کر لیں کہ جب آپ، اور میں نے پاکستان بھائی انعام اللہ ورک کی اگزامپل دے دی ہے، ابھی آپ اس کو بلا لیں، ابھی تھا ادھر ویسے ارلیئر، آپ اس کی گواہی لے لیں. یہ اویس خان صاحب چونکہ ایک ماڈریٹ سے بندے ہیں، اویس خان صاحب میں آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، آپ نے پاکستان بھائی سے کنفرم کرنا ہے کہ میری اس کے ساتھ کتنے سال سے منقطع ہے. 10 سال سے میری ٹیلی فون لائن کے اوپر بھی اس کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، اور اگین بار بار کہتا ہوں 10 سے 12 منٹ کے فاصلے پر ہم ایک دوسرے سے رہتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. اور سدھو جٹ صاحب دیکھیں، اگر اس بات کے اوپر میں کسی سے قطع تعلق کر لوں، اور آئی لو ہم، پاکستان بھائی ایک بہت ہی امیزنگ قسم کا ہیومن ہے، میں بار بار کہتا ہوں، تو اس بات کی ہمارے لیے اہمیت کیا. تو آپ اگر ہمارے منہ کے اوپر ہمارے علماء کو گالیاں دیں، اور یقین کریں میں نے آپ کو ایک لفظ بھی نہیں کہا، میں کیوں
کہ آپ کو اس میں فری سپیچ کے ضمن میں میں نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ چلے من گڑت جھوٹی حدیث بھی بتا رہے ہیں تو یہ آپ کے مذہب کا ایک مذہبی نیریٹو ہے، اس میں آپ کا ذاتی قصور نہیں ہے. جس مذہب کو آپ مانتے ہیں اس مذہب میں آپ کو یہ چیزیں پڑھائی گئی ہیں، اس لیے شخصی طور پہ آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. تو اس فری سپیچ کے بینر کے نیچے میں آپ کی بات کڑوی انداز سے بھی سن رہا ہوں، لیکن اس کا علمی جو رد ہے، جواب ہے، وہ میں علماء سے چاہتا ہوں کہ وہ حوالوں کے ساتھ وہ بتائیں اور عوام کو آگاہ کریں کہ یہ ظلم ہے اور یہ من گھڑت اور جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب کر کے پھیلایا جاتا ہے. اب یہ ہے سینیریو، جس سینیریو میں یہ ساری گفتگو چل رہی ہے. تو سیدھو جٹ صاحب آپ ایک طرف تو یہ دیکھیں، مکمل ہو جائے تو پھر مجھے موقع دیجیے گا. جی کہ آپ یہ دیکھ لیں جیسے جٹ صاحب کہ ہمارا جب ٹالرنس بھی دیکھ لیں. وراج صاحب بات ختم کریں گے تو اس کے بعد میں نے کرنی ہے آپ کے کمنٹ کا جواب دینا. آپ کے لیے جیسے مرزا صاحب بندے بول رہے ہیں. جی جی وراج صاحب انہوں نے میری گفتگو میں تبصرہ کیا، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. آپ میں کے لیے وراج صاحب جیسے کو جواب مرزا دینا. صاحب ہیں سر، آپ کے لیے صاحب ہیں، میرے لیے ڈاکٹر اسرار احمد، سید مودودی، مولانا طارق جمیل، تقی عثمانی، شاہ احمد نورانی صاحب، مفتی محمود، یہ جتنے نام میں لے رہا ہوں اور جتنوں کے مجھے یاد نہیں ہے یا میں نہیں لے پا رہا، وہ سارے کے سارے میرے لیے مرزا صاحب کے لیول کے اوپر مقدم ہے اور محترم ہے، جن کو آپ سور اور بندر کہتے ہیں. تو آپ تصور کر رہے ہیں ہمارے ٹالرنس کا کہ آپ سر میری بات سن لینا پلیز، انالوجی سن لیں. جیسے میں صبر و تحمل سے آپ کی بات میں نے سنی اور آپ کو کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا اور کسی کو بھی نہیں کرتا، اس لیے اگر شاہ صاحب نے بھی ایک فیکچول انسیڈنٹ کو مینشن کیا ہے تو اس کے اوپر ان کو اس طرح سے جواب دینا آپ کا مطلب فیکچولی نہیں. اگر بنتا ہے تو میں اویس خان صاحب سے کہوں گا کہ اویس خان صاحب جو ایک فیکچولی گو کہ اس نیریٹو کا وہ حصہ نہیں ہے وہ کنورسیشن، آئی وڈ سے دیٹ، کیونکہ جو آیت میں نے لگائی ہوئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نصیحت کرو، وہ اپنا حکمت اور اپنا نرمی کے ساتھ، جو مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت. جی تو اس پیرائے میں تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے، لیکن فیکچولی وہ انکریکٹ on his world. جی وراج بھائی آپ بات کر لیجیے. ظفر اللہ شاہ صاحب انہوں نے میرے والدین کا بھی نام لیا ہے تو مجھے نہیں ظفر صاحب بری بات اگر کسی نے ایسا کہا، آپ کائنڈلی ذرا تھوڑا سا اسپیس دے دیں، ہوسٹ صاحب بات کر لیں، پھر تھوڑا سا میں 2-4 ورڈز کہہ لوں گا. جی تو پہلے ہوسٹ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیجیے پھر، کیونکہ آپ نے مجھے بجائے اس کے کہ آپ بھی جو آیت میں نے لگائی ہوئی ہے، اور آپ جب آئے ہیں تو میں نے آپ کے لیے اسپیشلی یہ آیت جو ہے اس کو میں نے پڑھا ہے کہ اس آیت کے مصداق میں چاہتا ہوں کہ یہ کنورسیشن ہو، اور پوری کوشش میں کر رہا ہوں. سورہ نال کی 125 آیت ہے. اچھا تو لیکن آپ نے بھی اس کا پاس تو پھر نہ کیا. ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں. اویس خان صاحب نے ابھی سیدھو جٹ صاحب موقع نہیں، انہوں نے مجھے میرے والدین جی اویس خان صاحب کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیجیے. جی اویس خان صاحب اور پھر شاہ صاحب پلیز. جی سر ٹھیک ہے سر. اچھا سر، میں ویسے اس چیز میں تھوڑا سا میں ایک سیدھو جٹ صاحب سے نام ہے تھوڑا سا کنسلٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے، کیونکہ میں پورا اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھا. سیدھو جٹ صاحب، یہ جو ندا نصر والا کیس تھا، یہ عدالت میں جا کے آپ بتا رہے تھے، کیا وہ ختم ہو گیا تھا کیا اس کا؟ یہ کیس باقاعدہ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور عدالت نے اس کو ذہنی مریضہ قرار دیا ہے، اور یہ بالکل زیرو کیس تھا. اچھا وہ اچھا ڈسمس کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا میں جی ٹھیک ہے. اچھا میں دوسری بات، یہ تو خیر مجھے اپڈیٹ نہیں تھی اس لیے میں نے پوچھ لیا آپ سے. اچھا دوسری بات، افضل صاحب مجھ سے اپڈیٹ لے لیں. ٹھیک ہے عابد بھائی مجھے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. ٹھیک ہے عابد بھائی، عابد بھائی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میں صرف اپنا افضل بھائی سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی افضل بھائی دیکھیں، پوائنٹ جو ہے ماشاءاللہ مجھے زاہد اسکانی صاحب کی اور میرا باپ بہن کی، ان کی میں اکثر بڑے شوق سے سنتا ہوں گفتگو، اور اچھی پرمغز گفتگو ہوتی ہے، سننے کو مطلب ریفرنسز ملتے ہیں، اور اس میں لفاظی ایکسٹرا نہیں ہوتی ہے، اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں کیونکہ علمی طور پہ مجھے وہ چیزیں زیادہ انٹریگ کرتی ہیں. اچھا یہ جو ندا نصر والا معاملہ ہے، یہ شاید میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید کچھ غیر متعلقہ سی ہے ہمارے موضوع سے جس سے ہم بات کر رہے تھے. اور میں اس پہ یہ بھی کہنا، صرف میری جو آبزرویشن تھی
पहले दिन से इस केस के ऊपर। मैं अप टू डेट नहीं था, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया अपना सिद्धू जट भाई से। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी पहले दिन से, वो जो बाद में डेवलप हुई, वो ये थी कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, ये जो रिलीज की गई थी, ये निदा नसर साहिबा ने खुद की। तो उसमें कुछ कट एंड पेस्ट का शायबा मुझे गुजर रहा था कि जितनी भी कन्वर्सेशन थी, वो जो अगर वो कहा जाता है कि खलीफा साहब ने कहा कि तुम भी मज़े लेती होगी, या कुछ इस किस्म की बहुत मायूब बातें थी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू के किस हिस्से में जाके वो बात हुई और उसको कहाँ से उठा के कहाँ उसको अटैच कर दिया गया, किस जगह पे। तो ये एक मतलब काबिल बहस बात है। और बज़ाहिर देखिए, मैं और आप हम सब डिसेंट लोग, फैमिली वाले लोग बैठे हैं, हम इसको इतना डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ आला वजह बसीरत कि इसमें ये इट वाज समथिंग कि इसमें इतने ज़्यादा वो क्या कहते हैं शकूक हैं कि जिसमें नज़र आते हैं, जो ऑब्जर्वेशन में आते हैं कि कौन सी बात खलीफा साहब ने कब कही और उसको उठा के कहाँ लगाया गया। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जमात की तरफ से नहीं, ये निदा नसर साहिबा की तरफ से आई है, और उन्होंने ही इसको इंटरनेट पे रिलीज किया था अपनी मर्जी से। अब वी डोंट नो कि कितनी लंबी कन्वर्सेशन थी, कहाँ कट। अवैध साहब चुके नीचे, आबद साहब मौजूद हैं। आबद साहब आप हैं? मुझे अभी बड़ाई साहब मुझे 3-4 मिनट दीजिएगा, मैं उसके बाद मैं फिर चला जाऊंगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा। तो मैं खैर इस पे क्योंकि मैं जी अवैध साहब 2 मिनट। अवैध साहब देखिए, आपकी बात आ गई, अब आप खामोश। गुजारी ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े तहम्मुल और अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करते हैं। एक शख्स यहाँ आकर और ख़ुद अभी तायद भी की वड़ाई से पूरी उम्मत को टारगेट कर रहा है, और सूअर और बंदर, और वो भी मौजू रिवायात की बुनियाद पर, कोई हवाला नहीं। जायद अस्कानी साहब ने हवाला मांगा, मौजू साबित हो चुका कि ये मौजू रिवायात है। तो झूठी मन गढ़त रिवायात बरौड पर बयान करना, इससे जमात का चेहरा बेनकाब हुआ कि नहीं हुआ कि इनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये जो रिवायात है साबित करें, नहीं तो आज ऐलान करके जाएं कि आपकी जमात ने जो लिटरेचर लिखा है वो मौजू मन गढ़त रिवायात पर है। ये मेयार है आपका, ना सनद आपके पास, ना कोई इल्मी मेयार, ना कोई तहकीक, झूठ मन गढ़त उम्मत को आप टारगेट करते हैं। अब ये कहते हैं, सुनिएगा बड़ाई साहब, आप हैं जी बिल्कुल, जी। इन्होंने कहा जुमला, जब आप पैदा नहीं हुए थे, आपके वालिदैन पैदा नहीं हुए थे, हम जवाब देते हैं। ये कहा इन्होंने नहीं कहा? जी बिल्कुल। जब इनके मिर्जा गुलाम कादियानी साहब पैदा नहीं हुए थे, इन रिवायात का जवाब पहले दिया गया। आज क्यों बयान की इन्होंने? इनसे पूछिएगा, इल्मी अंदाज में इनका गिरबान पकड़िएगा जट साहब का। जब मिर्जा गुलाम कादियानी साहब पैदा नहीं हुए थे, तब से जवाब मौजूद है, उनसे पहले मुहद्दिसीन ने जवाब लिख दिए। इनको किसने हक दिया जब हम जवाब, हमारे असलाफ ने जवाब दिए? आज क्यों इन्होंने बरौड पर आकर बयान की? अब इनकी दलील ये है कि शाह साहब जब आप पैदा नहीं हुए थे। अब देखे, इतनी बदतमीज शख्स ये है कि तेरे वालिदैन को बीच में लाने की जरूरत थी बड़ाई साहब? ये जुमला कहना था, बनता था इनका। शाह जी, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा। मैं देखिए जी सरकार सर, जी सर, वो मैं इसलिए आपसे दरखास्त कर रहा हूँ। नहीं, दरखास्त ना करें, उस वक्त करनी थी जब आपके सिद्धू जट साहब बोल रहे थे, उस वक्त क्यों? नहीं, उन्होंने कह दिया था कि मेरा नेगेटिव होने का मतलब नहीं है। मेरा भी नेगेटिव, देखे ना, किसी के वालिदैन का नाम लाना बीच में जरूरी था। आपका पॉइंट आ गया सर। नहीं, आप खामोश हो, गालीबाज खामोश हो। ये गालीबाज है, नहीं जाती नहीं गाली, गंद बकना, ये गाली। आप उनका नाम ले लीजिए। अवैस खान साहब, किसी को ये कहना कि ये गंद बकता है, गाली है कि नहीं, बताइए मुझे। ठीक है सर, आप उनको बिल्कुल आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सर। मैं आपकी बात, इसने या तो माजरत करेगा यहाँ पे, नहीं तो अभी मैं इसको नहीं बीच में बोलने दो, ये गालीबाज आदमी सर। वो फिर अफजल भाई की अफजल साहब से फैसला करवाऊंगा। जी, ठीक। किसी को कहना कि ये गंद बकता है, गालीबाजी है कि नहीं, ये अभी फैसला आज होगा इस बरौड पे। अच्छा, बड़ाई साहब इनको चुप करवाएं इनको। ये अवैस खान साहब बाहर मासूम बनते, लेकिन अंदर से जो है उस वक्त खामोश है, उस वक्त रोकते कि सिद्धू जाट साहब, ये जब इन्होंने बड़ाई साहब मेरे वालिदैन का नाम लिया, इन्होंने नहीं लिया। बड़ाई साहब माइक खोले। जी बिल्कुल। जब शाह साहब जब आपके वालिदैन पैदा नहीं हुए थे, तब से जवाब दे रहे हैं। कहा इन्होंने नहीं कहा? बिल्कुल। अवैस साहब ने रोका इनको कि सिद्धू साहब ये जुमला बनता ही नहीं है।
یہ علمی انداز ہے کہ آپ کے والدین جب اچھا آپ مجھے جواب دینے دینا. خاموش ہو گالی باز، خاموش ہو گالی باز، مجھے خاموش. جواب تو دینے دیں. نہیں جواب گالی باز میں تیرے سے بات نہیں کروں گا. گالی باز آپ کا پوائنٹ آ گیا. گالی باز خاموش. تو ذمہ دار ادھر آرام سے بیٹھ. پوائنٹ آ گیا. گالی باز خاموش ہو. انہوں نے گل کر لیں سیدھی جٹ صاحب. لیٹ ہم فنش. آج فیصلہ ساری براڈ والے فیصلہ کریں گے. میں اگر کہوں کہ مرزا غلام قادری گند بکتا تھا، اس کا مطلب ہے یہ گالی نہیں ہے سدھو جٹ صاحب کے اور اویس صاحب کے خیال میں. یا تو یہ کہیں گے، میں یہ جملہ آئندہ نہیں دہراؤں گا، یا فیصلہ بھی کریں گے اویس خان صاحب کے مرزا غلام قادری گالی بکتا تھا. ابھی بکواس بند کرو اپنا سدھو جٹ، بکواس بند کرو اپنی. اپنی بکواس بند کرو اپنی. اپنی بکواس بند کرو. போருக்கு புறப்பட அவர்கள் அனுமதி கேட்டால்